اردو میں کہوں گا جدید دور میں اولاد کی تربیت کیسے کریں۔ ویسے اولاد کی تربیت یہ بہت حساس سینسٹیو موضوع ہے، یاد رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سینسٹیو ان لوگوں کے لیے، حساس ان لوگوں کے لیے جو واقع میں یہ سمجھ رکھتے ہیں کہ اولاد کس قسم کا ایسٹ ہے، یہ کس قسم کی چیز ہے۔ اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے سامان کو جمع کرنا ہے اس کو ایسٹ سمجھتے ہیں، مطلب یہ وہ چیزیں جو ان کو کام آئیں گی وہ سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے سامان کو سمجھتے ہیں یہ بھی ایک ذریعہ ہے، لیکن ان کے لیے ایسٹس کچھ اور ہوتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں کچھ ایسا کر جائے کہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہو، اور دنیا سے جانے کے بعد جب انسان مر جاتا ہے تب بھی اس کا فائدہ چلے، اور اس کے بعد بھی کچھ ہوتا رہے۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ریئل ایسٹ کو آپ ڈیولپ کرے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ایک عظیم نعمت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی گود میں دیے، وہ آپ کی اولاد ہے۔ یاد رکھیں، یہ ریئل ایسٹ ہے، یہ آپ کی زندگی میں ہوں گی، اچھی ہوں گی تو آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گی، یہ آپ کے لیے نیک نامی کی وجہ بنیں گی، یہ دنیا میں جائز شہرت کی وجہ بنیں گی، یہ آپ کے لیے سب کچھ قربان کرنے والی ہوں گی، محبت کرنے والی بنیں گی۔ جب آپ بیمار ہوں گے آپ کا سپورٹ بنیں گی، جب دنیا سے چلے جائیں گے مغفرت کی دعا کر کے آپ کے مقام کو ایلیویٹ مطلب بڑھانے کا ذریعہ بنیں گی۔ اور اس کے بعد کی نسلیں اگر اس تربیت کے اثر سے اس اولاد نے حاصل کی اور نسلیں چلیں گی، یہ جتنی جنریشن آئیں گی جنریشنز آپ کے مقام کو مرنے کے بعد بھی اونچا کرتی چلے جائیں گی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایسٹ ہے اور یہ ریئل ایسٹ ہے۔ لیکن ایک افسوس کی بات یہاں یہ بتاتا چلوں کہ امت مسلمہ نے کچھ چیزوں کا غم کرنا سیکھ لیا اور کچھ چیزوں کا غم کرنا ابھی بھی باقی ہے، مطلب کچھ چیزوں کا احساس ان کے دل میں آ گیا اور کچھ احساسات ابھی بھی ڈیولپ نہیں ہوئے۔ امت مسلمہ نے مال کے نقصان کا احساس سمجھ لیا، جیسے اگر کسی کے پاس کوئی خبر آئے، چلیے بہت بڑی خبر نہیں دیتا ہوں، آپ کے گھر میں یا کسی گھر میں مرغی چوری ہو گئی، تو جس کو پتا چلیں گا نا وہ بولیں گا اچھا نہیں ہوا، تو مال ضائع ہوا نا۔ تو مال کے ضائع ہونے پر مطلب آپ کے پاس جو مال و دولت ہے اس کے ضائع ہونے پر، چوری ہونے پر، برباد ہونے پر افسوس کرتے ہیں۔ کسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ افسوس جتاتے ہیں اچھا نہیں ہوا۔ اب چاہے دل میں خوشی ہو رہی، کچھ لوگوں کا ایک الگ مسئلہ ہے وہ حسد کا، لیکن ان جنرل سینس آپ بولتے اچھا نہیں ہوا۔ تو مال کے ضائع ہونے پر افسوس کرنا ہم نے سیکھ لیا۔ تو میں یہاں ایک نصیحت کرتا چلوں کہ اپنی اولاد کے ضائع ہونے پر بھی افسوس کرنا ہم لوگ سیکھ لیں، چونکہ امت مسلمہ کی ہم محلوں سے جب گزرتے ہیں تو برائی کے معنی میں نہیں ہے، لیکن ہم کو سیکھنا ہے، تربیت تو حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب ہم گزرتے ہیں اور ہمارے بچوں کی بے راہ روی دیکھتے ہیں تو ہم کو وہاں بھی افسوس ہونا چاہیے کہ اولاد کے ضائع ہونے پر افسوس کہاں کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کبھی کبھار تو اولاد کے ضائع ہونے پر، برباد ہونے پر، غلط کام کرنے کو فخر اور شہرت کی وجہ ہم سمجھ رہے ہیں بات، مطلب بدنامی ہوئی تو کیا ہوا، ایک نام بھی تو ہوا اس میں، مطلب اس لیول پر ہم آ چکے ہیں کہ بدنام ہے لیکن نام کتنا اخباروں میں آ گیا، چلو کوئی نہ کوئی تو پہچاننے لگ گیا ہم لوگ، اس لیول پر آ چکے ہیں۔ مطلب یہ ٹی آر پی والا گیم چل رہا ہے ہر طرف، مطلب لوگ اپنی شہرت کے لیے، اپنے نام کے لیے سب کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ افسوس کرنا سیکھنا ہوگا اولاد کے ضائع ہونے پر۔ آئیے، چونکہ میرا عنوان پیرنٹنگ ان ڈیجیٹل ایج ہے، بہت حساس ٹاپک ہے، جدید دور میں اولاد کی تربیت میں اور آپ کیسے کریں، تو پہلے آئیے قرآن کی ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کو جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اولاد کیا چیز ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر سورہ نمبر 64 آیت نمبر 15 میں فرماتا اور کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے لیے تمہارے جو ہے مال اور اولاد فتنہ ہے، مطلب آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے، ٹرائل بھی ہو سکتا ہے اور ٹریبولیشن بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ٹیسٹ ہے۔ آزمائش کئی چیزوں کے معنی میں ہوتی ہے، اچھے لوگوں کے لیے یہ اچھے معنی میں ہوتی ہے اور برے لوگوں کے لیے عذاب کے معنی میں ہوتی ہے۔ تو ہماری اولاد ہمارے لیے آزمائش ہے، اور یہ آیت قرآن میں 2 جگہ دہرائی گئی۔ تو میری اور آپ کی اولاد، اگر یہ نعمت اللہ نے دی تو میرے اور آپ کے لیے کیا ہے، یہ اولاد آزمائش ہے۔ کیسی میں اور آپ تربیت کرتے ہیں، کیا اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اس کے ادب اور اخلاق کو کیسے ڈیولپ کرتے ہیں، اس کو کیسے ایجوکیٹ کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، اس کو کیسا آپ چھوڑ کر جاتے ہیں جب دنیا سے جاتے ہیں۔ تو یہ آزمائش ہے، یاد رکھیے، یہ ٹیسٹ ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں قابل نے حابل کا قتل کیا، ٹھیک ہے، قابل نے حابل کا قتل کیا۔ لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں اس میں، ہے نا، کیونکہ ایجوکیشن کا سیکشن ہے، یہ بھی رکھ دیتا ہوں۔ تو آپ یاد رکھیے قاف سے قابل اور قاف سے قاتل، ٹھیک ہے، تو آپ بھولیں گے نہیں آپ کس نے کس کا قتل کیا۔ تو قابل نے حابل کا قتل کیا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری کی روایت ہے، قیامت تک جتنے مرڈرز ہوں گے قابل کو ایک پارٹ اس کا ملتے رہیں گا، چونکہ اس نے گناہ کی شروعات کی۔
اولاد آپ کے اور میرے لیے ثواب جاری ہے جب اس کی صحیح تربیت ہو. اگر ہم چلے جائیں اس کی صحیح تربیت کر کے اور اس کے بعد کی فورتھ کمنگ جنریشنز بھی اگر اس تربیت کی وجہ سے متاثر ہوئی اور اس کی وجہ سے فائدہ اٹھایا، سب کا اجر آپ کو ملتا رہے گا، آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے. لیکن یہاں یہ بات بھی میں ریمائنڈر دے دوں، یہ آزمائش ایسی بن سکتی میرے اور آپ کے لیے برائی کی سینس میں کہ ان کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے یہ بگڑ جائے اور یہ بری نکل جائے. میری اور آپ کی آنکھیں تو بند ہو جائیں گی لیکن گناہ کا اکاؤنٹ کلوز نہیں ہونے والا. یاد رکھیں، جب تک اس برائی کی وجہ سے جتنی جنریشنز خراب ہوں گی سب کا ایک پارٹ ملتا رہے گا، چاہے آپ نے سوچ سمجھ کے یہ کیا ہو یا غلطی سے کیا ہو. کیونکہ قابل نے خون کیا حابل کا، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ پورے جنریشن میں جتنے خون ہوں گے مجھ پہ ایک پارٹ آئے گا. اللہ نے لیکن اس کو ایک حصہ دیا ہے. کیوں؟ تو ایک برائی کی اس نے شروعات کی. تو اگر آپ اپنی اولاد کو صحیح تربیت نہیں دیتے ہیں اور ایک برائی کی شروعات اس سے سماج میں پھیلتی ہے اور آنے والی جنریشن اس میں جو ہے مبتلا ہوتی ہے، تو یہ اولاد پھر اس آیت کے تحت آزمائش بن جائے گی، زبردست آزمائش. تو ہماری اولاد کی ایک ایسٹ ہے. یاد رکھیں، اب ان کی تربیت کب سے کب تک وہ بھی ہم جان لیتے ہیں تاکہ کبھی ہوتا ہے کب لے جا کر کہاں تک تربیت کرے. تو آئیے میں اس بات کو آپ کو واضح کر دوں، اولاد کی تربیت ان کی پیدائش سے ان کی موت تک یا ان کی پیدائش سے ہماری موت تک. کب تک تربیت اولاد کی؟ اولاد کی تربیت مجھے اور آپ کو کرنا ہے ان کی پیدائش سے ان کی موت تک یا ان کی پیدائش سے ہماری موت تک. دلیل یعقوب علیہ السلام کا واقعہ. یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے قرآن نے فرمایا، بنی اسرائیل سے کہا، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، کیا تم تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ یعقوب نے کیا وصیت کی؟ کیونکہ بنی اسرائیل اس وقت شرک کر رہی تھی. یعقوب علیہ السلام کی وصیت قرآن نے دہرائی. انہوں نے کہا ہے میرے بچوں، میرے دنیا سے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچوں نے کہا ہم اے جو ہے ہمارے والد، ہم ابراہیم کے رب اور اسماعیل کے رب اور اسحاق کے رب ایک اللہ کی بات کریں گے. تربیت چالو ہے، مر رہے ہیں، تربیت کرتے جا رہے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ ایشو کی تربیت کرتے جا رہے ہیں، توحید، ایک اللہ کی بات. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو تربیت کب سے؟ ان کی پیدائش سے ان کی موت تک. یعقوب علیہ السلام کی ڈیتھ ہے اور وہاں کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی لے لے، وہ اپنے بچوں کی تربیت پیدائش سے کر رہے ہیں. پھر بچے کی شادی اسماعیل علیہ السلام کی ہو جاتی ہے، وہ گھر آ کر جاتے ہیں، ایک خرابی گھر میں دیکھتے ہیں، وہاں اصلاح کر کے جاتے ہیں. تو تربیت کا مرحلہ کبھی میرا اور آپ کا ختم ہونے والا نہیں ہے. اس بات کو یاد رکھ لے. تو وہ مر جائیں گے یا ہم مر جائیں گے، لیکن سلسلہ تربیت کا ختم انشاءاللہ عزیز نہیں ہونے والا. اس بات کو ہم اپنے پلے باندھ لیں. ایک زمانہ تھا لوگوں نے تربیت کا ایک عجیب طریقہ اختیار کر رکھا تھا. وہ غلط تھا. کچھ لوگوں کے لیے صحیح ہو سکتا ہے، کچھ بچوں کے لیے صحیح ہو سکتا ہے، سب کے لیے نہیں تھا. وہ تربیت کا کیا مرحلہ تھا؟ یہ کام کر دو نہیں تو پیر توڑ دوں گا، یہ نہیں ہو تو ہاتھ توڑ دوں گا، فلاں نہیں کیا تو بیت سے آج جو تمہاری جو ہے ٹانگیں توڑ دوں گا اور فلاں کر دوں گا اور یہ کر دوں گا. اور ایک مرحلہ گزرا، لوگ بیان کرتے، میرے سامنے بھی لوگ آتے، کبھی افسوس بھی ہوتا ہے، ہنسی بھی آتی، تعجب بھی ہوتا ہے. میاں ہماری تربیت تو ہماری تربیت کیا تھی؟ وہ تربیت ہمارے پاس تو یہ سسٹم تھا، ہمارے استاد بولے اگر یاد نہیں کیے تو چنا لیتے تھے یا پتھر لے کان پہ لگاتے تھے اور ایسا دباتے تھے، سب یاد ہو جاتا تھا. میں نے کہا اگر یہاں کوئی ایسی نرو ہے یا کوئی نس ہے جس کے دبنے سے یاد ہو جاتا ہے تو ٹھیک، تھراپی ٹھیک تھی. مطلب یہ لرننگ سسٹم ٹھیک تھا کہ یہ سینسیٹیو نرو ہے، دبا دیے تو یاد ہو جاتا، تب تو یہ ٹھیک تھا. لیکن نہیں بولے، ویسا نہیں بولے، وہ تکلیف. پھر ہم نے یاد کر لی، ہم کو بیٹے مرغا بنائے تو آج ہم یہاں تک پہنچے. تو پھر کبھی کبھار سوچ ہوتی ہے اگر آپ مرغا نہیں بنتے نا انشاءاللہ اڑتے تھے. پھر آپ مرغا بنانے کی وجہ سے یہیں تک پہنچے آپ. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں مار نہیں ملتی ہم کو، مسئلہ یہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انسانیت کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا سوائے ہمارے رب کو چھوڑ کر. تو آپ چونکہ انسانیت کے آخری نبی تھے اور قیامت تک کے لیے تھے، آپ نے بچوں کی تربیت کا طریقہ بتایا ہے. اس میں مار نہیں ہے بھائی، ڈانٹ نہیں ہے، اس میں پھٹکار نہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کی والدہ نے ننھے منھے چھوٹے تھے لا کر خدمت میں دے دیا، اللہ کے رسول کو غلام بنا لیجیے میرے بیٹے. اور ظاہر سی بات ہے اس سے بڑا ایک شرط کسی انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ ایسی ذات کا وہ غلام بن جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، 10 سال رہے ان کے پاس، خدمت کرتے تھے، راحت میں رہتے تھے، نمازیں دیکھتے تھے، وضو کے پانی، طہارت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے بیت الخلا تو پانی لے کر ساتھ جاتے تھے، کہتے نہیں میں لے کے چلوں گا. وہ کہتے 10 سال رہا، 10 سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی مجھے اوف بھی نہیں کہا. مارنا، ابیوز کرنا، ڈانٹنا تو بہت دور کی، اوف کا لفظ انہوں نے مجھے نہیں کہا. جبکہ ایک چھوٹا بچہ کیا کیا غلطیاں کر سکتا آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، مجھے بہت زیادہ ایکسپلین کرنے کا. اوف بھی نہیں کہا. تو وہ میتھڈ کچھ بچوں کے لیے ہو سکتا ہے، بٹ یہ میتھڈ مارنے کا، وارننگز کا، دھونس دینے کا، ہاسٹل میں بھیج دینے کا، مدرسے میں ڈالنے کا، یہ وارننگز مت دیجیے. یہ کام نہیں کرنے والے، یہ طریقہ درست نہیں ہے. یہ کبھی بھی میتھڈ ٹھیک نہیں تھا، آج بھی ٹھیک نہیں.
اب جدید دور میں جبکہ حالات یہ ہے کہ بچے ایسے ایسے ڈیسیجنز لے رہے ہمارے کوئی غلط بیانی پر کہ خبریں یہاں تک آتی ہے کہ فلاں نے اپنی جان لے لی، سوسائڈ کر لیا، خودکشی کر لی. بچوں کی بات کہہ رہا ہوں. ان والدین پہ کیا گزرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے. لیکن یہ دور بہت مختلف ہے، بہت تبدیل ہو رہا ہے. ہمارے پاس تو ہر چیز بدل رہی ہے. اگر آپ ڈیجیٹل دنیا کو نہیں جانتے تو آپ نہیں سمجھ پاتے ہیں. لیکن میں یہاں تک لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ اکیلے میں بہت زیادہ کمرے میں رہتا اور انٹرنیٹ اس کے اندر ہے، فری ایکسس، کبھی کبھار چیک کر لیا کرے. اگر آپ کا بچہ آپ سے پاکٹ منی نہیں مانگتا اور کہہ رہا ہے کہ میں تو سیلف جو ہے سسٹین کرتا ہوں اس لیے کہ انٹرنیٹ کے تھرو میری انکم ہے، پلیز ایک بار جانچ لیں وہ کیسا ارن کرتا ہے. کیونکہ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، ایسے بچوں کو بھی جانتا ہوں جو $100 پر آور کماتے ہیں. صرف کرنا کچھ نہیں ہوتا ہے، ان کو ویب کیم کے سامنے بغیر شرٹ کے بیٹھنا ہوتا ہے لڑکوں کو، اور ان کے اکاؤنٹ سے پیسے آ جاتے ہیں. بٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ کیا یوز کرتے ہیں ان کی ویڈیوز کو اور کس سے ارن کرتے ہیں. تو یہ ڈیجیٹل ایج ہے. اگر اس ایج کو آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں تو آپ بہت پیچھے ہیں. دوسرا بتا دوں، کسی زمانے میں لوگ کہتے تھے ایک طبقہ جو ہے وہ 100 سال کا ہوتا ہے، 100 ایئر میں جنریشن چینج ہوتی ہے. ایک طبقہ ہے جو 50 ایئرس میں بدلتا ہے، ایک طبقہ ہے جو 25 سال میں بدلتا ہے. میں کہتا ہوں آج کی جنریشن جو چینج ہوتی ہے وہ 18 منتھس کے حساب سے چینج ہوتی ہے، چونکہ ڈیجیٹل ایج 18 منتھس میں اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے. اور ڈیجیٹل ایج کا اگر خصوصی آپ دیکھیں، 18 منتھس میں چیزوں کا میموری ڈبل ہوتی ہے اور سائز ہاف ہو جاتا ہے. یہ آئی ٹی کا رول یاد ہے کہ چیزوں کی میموری ڈبل ہو جائیں گی، سائز ہاف ہو جاتا ہے نا. اور 10 ایئرس تو لیپ ہوتا ہے آئی ٹی کے اندر، مطلب ایک جنریشن سے بالکل دوسرے فیز لیپ. اور اس کی مثال آپ کو دوں، اگر آپ کے بازو بیٹھنے والا مرد یا عورت اگر آج فون نکالتا ہے اور فون کے نمبر ڈال کے ٹی 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 کی آواز آتی تو آپ پلٹ کے دیکھتے کون سے بٹن والا فون ہے، تو کون سے دنیا میں تم کون یوز کرتا ہے یہ فون جسے 1 2 3 4 لکھا ہوا آتا ہے اور جس کے بٹنز ہوتے ہیں. ابھی تو وہ ایج ہے جس کے اندر صرف آپ کو سوائپ کرنا پڑتا. عام زبان میں لوگ بہت اس کو بولتے ہیں انگلیاں کرتے بیٹھنا پڑتا، بہرحال غلط، لیکن سوائپ کرنا پڑتا. یوں کیا یوں کیا یوں کیا اور یوں کیا. تو آپ دبانے کی ایج سوچئے. یہ فون کتنے پرانے ہیں؟ ہمارے دادا نے کبھی دیکھے تھے وہ فون جب ہم ان زمانے میں دیکھے تھے؟ نہیں، آپ نے خود استعمال کیے ہیں. 10 ایئرس میں دیکھیے کیا چینج ہوگا. اس کے بعد کے 10 ایئرس کیا تبدیلی لائیں گے. وہ یہ کہ ہو سکتا ہے فون بھی استعمال نہ کریں. ریئلی کہہ رہا ہوں. آپ کے پاس ایک لائٹ ہوگا، ایک لائٹ امیٹنگ کوئی چیز ہوگی جس کا امیج کسی چیز سے پڑے گا، آپ اس پہ پورے فنکشن کریں گے اور وہ ایکٹ کرے گا. جس طرح سے فزیکل ہے وہ فزیکل سے بھی نکل کر وہ لائٹ کے تھرو پورے ٹرانسمیشن جائیں گے اور فیس بدل جائیں گا. آپ نے دبایا وہ کسی امیج پر، آپ نے یہاں دبایا، آپ کا ٹیبل آپ کا فون ہے، آپ کا ہر چیز جہاں امیج پر. یہ ایج میں آپ جانے والے. اور اس ایج میں اگر آپ نے اپنے بچوں کو نہیں سنبھالا، یہ ریئل ایسٹ کو ڈیولپ کرنے پہ دھیان نہیں دیا تو خسارے میں ہوں گے نہیں ہوں گے ہم. تو والدین جو ہے نا اپنے آپ بہت جلدی چینج کریں، اپڈیٹ. ماحول، سماج کیا چل رہا ہے، دنیا میں کیا جا رہا ہے، یہ چکر میں نہ بیٹھے یہ تو ابھی 50 سال میں ایک جنریشن چینج ہوتی ہے، 50 ایئرس والا زمانہ گیا، 10 ایئرس میکسیمم ایک جنریشن چینج ہونے کو آج لگتا ہے. تو لہٰذا میری ایج میں ابھی 4th جنریشن دیکھ رہا ہوں. میرے حساب سے میری ایج کا اندازہ بھی آپ نے لگا لیا ہوگا. ٹھیک 10 سال کا ایک اگر جنریشن ہے، 39 ہو چکی ہے. ٹھیک، تو آپ اندازہ لگائیے. تو اب آپ وہ اس میں نہیں بیٹھ سکتے. تو اب آپ کو مستعد ہو کر تیاری کرنا. آئیے کچھ پوائنٹس، کچھ نکات آپ کے سامنے سرسری طور سے رکھتا ہوں اس امپورٹنس کو سمجھنے کے بعد کہ ڈیجیٹل ایج میں پیرنٹنگ جو ہے بچوں کے والدین ہونا، اس کے کیا تقاضے، کتنی اہمیت ہے اور کون سے پوائنٹس کو آپ خاص طور سے اپنے ذہن میں رکھیں گے تاکہ انشاءاللہ عزیز اگلی جنریشن، اگلی نسلوں کو ویسے ہم نرش کر سکے، ویسے ان کو جو ہے تیار کر سکے جیسا مطلوب ہے دینی اعتبار سے اور جیسا فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ عزیز دنیاوی اعتبار سے. اچھا ایک بات اور کلیئر کر دوں، دین پہ چلنے سے آپ دنیا میں پیچھے نہیں رہتے. یاد رب کو خوش کر کے آپ پیچھے کبھی نہیں ہو سکتے. بات آپ طے ہے. اللہ کو خوش کر کے کیا کوئی دنیا میں پیچھے رہا ہے؟ ہاں، پیچھے دکھ سکتا ہے اور رہتا نہیں. یہ بات یاد رکھیے اپنی جگہ. دکھ سکتا ہے آپ کو کہ میں نے تو یہ کر لیا تو میں نے یہ چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا تو آج میں یہاں ہوں اور میرا ایک دوست وہیں پڑا ہے. لیکن ریئل سینس میں یاد رکھیے کامیاب ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے بھیجے ہوئے الہامی دین کو پہچانا، اس پہ عمل کیا، اس کے مطابق زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے. تو ٹیمپرری طور سے ہو سکتا ہے آپ کو نظر آئے کچھ چیز، ٹھیک ہے، لیکن ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ آگے نکات کی طرف جاؤں، ایک پوائنٹ اور کلیئر کر دوں جو مجھ سے پہلے جو ہے سرفراز خان صاحب نے جو ہے اس کو وضاحت کی. لٹریٹ اور ایجوکیٹ کا یہ جو ڈفرنس ہے اس کو سمجھنا ہوگا. سمجھ رہے آپ؟ یہ ڈگریز ہونا ایک اچھی بات ہے لیکن ڈگریز ہونا ضروری نہیں ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ میرا یہ ماننا ہے کہ ایک آدمی اگر ایک گاڑی کو اچھے سے بناتا ہے تو وہ
मैकेनिक्स के अपने उस फन में एजुकेटेड पर्सन है और वो हो सकता है बहुत अर्न भी करता हूं उसके अंदर, वो एजुकेटेड है। एक आदमी अगर अच्छा स्पोर्ट्समैन है तो मेरा ये मानना है कि वो स्पोर्ट्स में एजुकेटेड है और उस फील्ड का वो माहिर है, उसमें आगे बढ़ सकता है। एक आदमी अगर झाड़ू देता है, उसको परफेक्शन है, उसको पता है कौन सा सफाई काम कैसा करते हैं, तो वो एजुकेटेड है अपने उस फन के अंदर, वो लिटरेट नहीं है, कोई डिग्री नहीं दी गई उसको कि हाँ ये बीए इन जो है स्वीपिंग है या जो है डिप्लोमा इन ग्रूमिंग टेक्नोलॉजी है, कुछ नहीं, वो नहीं है, बट वो अपने उस फन में एजुकेटेड है। ये अलग बात है कि यूनिवर्सिटी और स्कूल का एक सिस्टम बनाया गया ताकि लोगों के पास डिग्रीज हो जिससे हम जांच भी सके कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, लेकिन ये होना जरूरी नहीं है, जिसकी दलील आप अपने घरों में उन बूढ़े लोगों के तरफ देख सकते हैं जो आपके दादा, आपके दादी, आपके नाना, आपके नानी, आपके वालिदैन की शक्ल में, वो स्कूल हो सकता नहीं गए होंगे, लेकिन अल्लाह गवाह है वो आज भी आपसे ज्यादा एजुकेटेड है, मैं इसकी गवाही दे सकता हूं। आपको छोटे से लेकर बड़े से बड़े चीजों में आपको गाइड कर सकते हैं कि यहां मिस्टेक कर रहे, ऐसा मत करो, उनकी तजुर्बा। तो क्या आप ये कहेंगे कि उनके पास कोई डिग्री नहीं है तो एजुकेटेड नहीं है? वो बहुत एजुकेटेड है, हाँ एक बार लिटरेसी आप बोल सकते हैं इनके पास कोई डिग्री नहीं, तो ये बात आप समझ लिया था। क्या अब आइए पेरेंटिंग जो डिजिटल एज के अंदर हम कैसे करेंगे, मैं कुछ पॉइंट्स रखूंगा आपके सामने सरसरी, आप उसको जो ध्यान में रखें, जदीद दौर में कैसी तरबियत करेंगे और उसके लिए क्या चीज आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हमारी जो है ये जो स्पीच का जो मेरा पार्ट होगा पूरा बच्चों के नुक्ते नजर से होगा, समझ रहे आप, वो कैसा सोचते हैं और आपको क्या करना है, समझ रहे आप, तो आपको क्या करना है और वो कैसा सोचते हैं ऐसा है। अब आप अपने आप को बच्चों की जगह रख के अपने वालिदैन की तरफ मत सोचिए, डायरेक्शन उधर मत ले जाइए, डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो कभी होता है कि मैंने कह दिया कि पहले जमाने मारते थे, तो अब आप अपने बच्चों को मारना कम करना छोड़कर आप ये सोचते मेरी अम्मी ने कितना मारा, आप उधर क्यों जा रहे हैं, अपना डायरेक्शन चेंज करना है, मतलब हमारे साथ क्या हुआ नहीं देखना है, क्या करना है उस पर है। तो पॉइंट्स कभी कर ऐसे लगते हैं कि बच्चों के सपोर्ट में बोल रहा हूं, मैं बच्चों को बागी कर रहा हूं, नहीं, मैं उनका नुक्ते नजर रखूंगा, उनका एंगल सोचने का, और आपको क्या करना है उस एंगल से हम बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आइए पहली चीज जो बच्चों को इस डिजिटल एज में आपको करना है, क्योंकि ओवरऑल हमको बात करना है, कोई एक पॉइंट मुझे सिर्फ नहीं लेना है, तो पहली चीज ये कि बच्चों से बात करो और बच्चों की बात सुनो, ये सबसे पहला पॉइंट याद रखें, बच्चों से बात करो और बच्चों की बात सुनो। आज हमारे पास इस डिजिटल एज का सबसे बड़ा खसारा जो बच्चों ने उठाया वो ये है कि उनके पेरेंट्स खुद इतने बिजी है इस एज के अंदर कि उनसे ना बात करते ना उनकी बात सुनते हैं, और ये सबसे सीवियर प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जब इब्ने आदम से, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो अकेले नहीं रह सके, तो फौरन हवा बना दी, फितरतें हैं कुछ इंसान की, तो आप बात नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, नतीजा ये होने वाला है कि वो इंसान हो सकता है ऐसे लोगों के ऐसी बातों में आ जाए जो उसकी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान दे। और बच्चों की फितरत को इस बात को मेरी समझ ले, जो उनकी बात सुनता है वो उससे खुश होता है। एक बच्चा है आपका, ठीक है, और आप उससे बात नहीं करते, और ये एक मिजाज बन चुका है हम लोगों का, इसलिए कि फादर, एक बाप होने के नाते आप घर आए, घर आने के बाद भी आपके पास एक चीज चिटकी हुई है, वो क्या है, मोबाइल। अच्छा, बच्चा आपको उसी में देखता है, वो आके बोलता है अब्बू ये बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, ठीक। उसके बाद आप खाना खाते बैठे हैं, फिर क्या है आपके पास, वो कुछ बोलना चाहता है, फिर वही चीज चिटकी हुई आपके पास, मोबाइल, किसी के पास लैपटॉप है, किसी के पास कुछ और है, बहरहाल जो भी है, और आप उसको सुनते नहीं है। अब वो क्या सुनाएंगा आप, तो उनसे बात करो, उनकी बात सुनो, ये सबसे पहला काम हमको और आपको करना है। हमारे पास लेडीज का भी आजकल ये हाल हो गया, इतने बिजी है, चूंकि इंटरनेट के दौर ने उनको बड़ा फायदा ही पहुंचा है माशाल्लाह, आज रोज नए खाने बनते हैं, चूंकि रोज नई रेसिपी देखते हैं, लेकिन आप बच्चों पे क्या उतना ध्यान दे रहे हैं, नहीं, वो आप उसी में बिजी हैं। फिर उसके बाद पहले तो ये जमाना था कि अम्मी को कुछ कंप्लेनें होती थी इधर उधर, अब तो ये हो गया कि लाइव कंप्लेन, सॉरी देखो मैं आईडी चली जाती हूँ, मोबाइल चालू करके मेरी सास कैसे एक्टिविटी कर देगा, अब देखो अम्मी तुम, अब आप लाइव सिनेरियोस और शोज बता रहे हैं उधर, और आप बिजी है उस काम के अंदर, और बहुत सारी चीजें, मैं तो खाली जोकिंगली बात कर रहा हूँ, बुरा मत लगने दीजिए आप लोग, ठीक है। तो आप देखिए वो चीज चली गई जो बच्चों के साथ एक कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, बातचीत का जो मिजाज था कि बच्चे आ रहे हैं, मिल रहे हैं, वालिद उनसे बात करा, वालदा बात करी, बच्चे वेट कर रहे हैं कि बाप घर में दाखिल होगा, वालिद घर में दाखिल होगा, और वो उसके ऊपर कूदेंगे, उसको वो करेंगे, ये ऑलरेडी थका हुआ है और उसके साथ एक फोन लगा हुआ है और वो कंटिन्यू उसमें लगा हुआ है। फिर नतीजा ये है कि अपने कमरे में भी चलेगा, जब बच्चे नहीं भी है तो एक की पीठ उधर है, दूसरे की पीठ इधर है, एक मियाँ कहलाता है, दूसरा बीवी कहलाती है, और दोनों बिजी हैं। तो अब ऐसे एज में बताइए ये बच्चे कैसे आप तरबियत दे सकते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ टेक्निक है जैसा कि आपने बच्चे को देखा और वो तरबियत याफ्ता हो गया,
بچے نے آپ کو دیکھا اور آپ کو پورے اس کے میسیجز ڈیکوڈ ہوگا کہ اس نے یہ سوچ رہا تھا، یہ بول رہا تھا، دن بھر یہ ہوا. ایسا کوئی سسٹم ہے کیا؟ چوٹیوں میں ایسا ایک سسٹم ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے سامنے آتی ہے اور اپنا لعاب ایک مادہ ان کے جسم سے ہوتا ہے، ایک دوسرے کے منہ کو لگا کے نکل جاتے ہیں. بٹ اس میں سائنٹیفکلی پورا ان کا دن بھر کا کوڈنگ ہوتا ہے، یہاں میٹھا تھا، یہاں یہ پڑا ہوا تھا، میں ڈائریکشن میں گئی، اور وہ دیکھے وہ ڈیکوڈ کرتے اور دوسری کر لیتے تھے. لیکن انسانوں ویسا اللہ نے نہیں دیا کہ ایسا ایک پیکٹ چھوڑ دو یا ایک پیکٹ دے دیا اور وہ پورا ڈیکوڈ کرتے بیٹھ رہا کہ دن بھر کا یہ ہوا، سمجھ گیا اور آپ کو میسج آ گیا، اوکے میسج ریسیو، میرا وہ ہو گیا، ریڈ بھی کر لیا میں نے، دونوں بلو ہو گئے ٹکس، اور بچے نے بھی سمجھ لیا، والد نہیں ہوتا. ہم لوگوں کو فزیکلی بیٹھنا پڑتا، فزیکلی بات چیت کرنا پڑتا. تو بات کرو اور بات سنو، یہ سب سے پہلا رول ہے، یاد رکھو. اس کے بعد ہی ساری چیزیں ہوں گی کہ اس نے کیا ایجوکیشن میں اپڈیٹ ہو رہا ہے، اس کے کیا ایشوز ہیں، وہ کیا سمجھتا ہے، وہ کیا چیز نہیں سمجھتا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کر پائیں گے. سیکنڈ چیز جو یاد رکھنا ہے بچوں کے تعلق سے، یاد رکھیے بات کرنے اور بات سننے کے بعد دوسری چیز، ان کے ساتھ کام کر کے ان کو چیزیں سکھائیے. آج کے دور میں ہم لوگ بچوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. ایک بار میں کسی کے پاس گیا تو ایک والد اپنے بچے کو کہنے لگے کہ یہ میرے نکمے بچے دیکھیے آپ. میں نے کہا یہ انٹروڈکشن کرنے کا ایک یونیک ڈھنگ ہے، سمجھا، مطلب بچے کو مینٹل روز سوسائڈ کراؤ ایسا بول بول کے کہ ایسا یہ فلاں یہ نمونہ ہے. تو یہ دیکھیے نمونے بولے، یہ دیکھو بولے بڑا اس کو تو ٹماٹے کیسے لانا نہیں سمجھتا. ویری گڈ. اس کو میں نے بھیجا بھاجی لانے میتھی کی، تو یہ لوسن لے کر آیا. میتھی کی بھاجی اور لوسن کے پتے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن لوسن بکریوں کی گھاس ہوتی ہے ایک ٹائپ کی، اور میتھی کی بھاجی انسان کھاتے. یاد رکھیں. تو اس کو یہ نہیں سمجھتا. ویل ہو گیا یہ سب. وہ جب چلے گئے تو میں نے ان سے کہا کہ پہلی بات آپ نے اپنے بچوں کو میرے سامنے ایسا بولا، سب سے بڑی غلطی تھی آپ کی، کبھی مت دہرانا ایسا. سیکنڈ چیز میرا آپ سے سوال ہے، کتنے بار ان کو آپ نے بازار لے جا کے ٹماٹے لینا سکھائے؟ بولے ہمارے ابا نے تھوڑی سکھائے تھے. میں نے کہا آپ کے اتنا ٹیلنٹ کہاں ہے ان بچوں میں کہ خود سب سیکھ لے؟ کیا آپ نے سکھایا لے جا کر کہ بیٹے یہ ٹماٹے ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں، زیادہ نرم ہوئے تو یہ خراب ہو جاتے ہیں، زیادہ سخت رہے تو نہیں لینا کیونکہ پھر رکھنا پڑے گا 102 دن پکنے کے لیے؟ کیا سکھایا؟ تو کہا نہیں سکھایا تو نہیں. جب سکھایا نہیں تو آپ کو کوئی حق نہیں اس کو بولنے کا. تو سیکھنا اور سکھانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے ایک مثال دی بچوں کے ساتھ کام کرنے کی. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ میرے گھر کی تعمیر کرو. تو ابراہیم علیہ السلام گئے اور کس کے ساتھ تعمیر کی؟ اپنے بیٹے سے بات کی. بیٹے نے والد کو سلام کیا. ایک مقام جہاں آج زمزم میں وہاں ملے اور بیٹے نے یہ دریافت کیا والد صاحب ابراہیم علیہ السلام کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا. کہا بالکل چلیے. اور دونوں مل کر کعبے کی عمارت اٹھاتے گئے اور دعا کرتے گئے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ ہم سے قبول کرے سمجھ. تو اللہ نے قرآن میں بات کو بیان کیا، ابراہیم اور اسماعیل نے کعبے کی عمارت کو تعمیر کیا. دیکھیے دونوں مل کر کام کر رہے ہیں. والد نے یہاں کی پلان ایکسپلین کیا اللہ نے کیوں بلایا، اور بیٹے اور باپ مل کر ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں اس پلان کو جو اللہ نے بتایا. تو مل کر کام کرو، ان کو سکھاؤ ہر چیز. یاد رکھیں چھوٹے سے بڑی، یہ ہماری غلطی ہوتی ہے کہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے کوئی چیز جبکہ ان کو ہم ٹرین نہیں کرتے اس چیز کے لیے. دوسرا کام کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ مل کے کام کرو. گارڈننگ ہو سکتا ہے، فلور کلیننگ ہو سکتا ہے، گھر کی صفائی ہو سکتا ہے، ترکاری بھاجی لانا ہو سکتا ہے، موبائل انٹرنیٹ کا یوز سکھانا ہو سکتا ہے، کوئی نئی گیجٹ وغیرہ جو گھر کے اندر ہے وہ سکھانا ہو سکتا ہے، کوئی نئی چیز آپ نے لی وہ سکھائی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ان کے ساتھ رہیے، کمیونیکیشن ڈیولپ ہوتا ہے اور اسے بڑے فائدے آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دوسرا کام یہ کرنا. تیسرا کام کیا کرنا وہ یہ ان کی ضد اور شرارتوں کو کنٹرول کیجیے. ضد اور شرارتیں کیوں بڑھتی ہے سمجھ جائیں گے تو کنٹرول کیسا کرنا آپ وہ بھی سمجھ جائیں گے. ہمارے پاس ایک ٹرینڈ ہے سوسائٹی میں، وہ اچھا نہیں ہے لیکن ہے. کیا ٹرینڈ ہے میں بتاتا ہوں. دیکھیے مثال، آپ کا بچہ ضد کرتا ہے ایک ماں ہونے کے ناطے اور پھر ایک باپ ہونے کے ناطے. آپ کا بچہ ضد کرتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو چاہیے، تو اس ضد کو یاد رکھیے، کبھی ریپیٹ مت کرنا کسی کے سامنے کہ میرا بچہ ایسی ضد کرتا ہے. اب فار ایگزامپل آپ کے بچے نے ضد کر کے کچھ تو بھی تھوڑا سا رویا، تیز رویا تو سانس رک گئی. تو آپ دیکھیے اب ایک عورت ہونے کے ناطے آپ ایکسپلین کریں ایک ماں ہونے کے ناطے اپنی والدہ دوسری عورتوں سے. اب وہ ضد کرنا شروع کرتا، بول رہا ہے نہیں باجی اس کو کچھ نہیں بولنا، یہ ضد کرتا پھر سانس روک لیتا پھر فٹس آ جاتے پھر دم. اب وہ بچہ وہاں سنتا بات، اچھا مطلب میری والدہ اس کا بڑا ٹینشن لیتی ہے جب میں ایسا کرتا ہوں. تو اگلی بار کیا کرتا ہوں آپ نے ایک تو پہلے تو کیا کرے ہائپر کر دی، کچھ اس کا دم وم نہیں رکا تھا. ٹھیک ہے. اس لیے کہ بچے جب ایکسٹریم روتے کوئی پسند کی چیز تو ان کی سانس جب ہی آتی ہے ہاں لائیے، پھر کیسا مطلب وہ آپ کو تنگ کرنے کا. تو آپ نے اس چیز کو کبھی کسی کے سامنے ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. باپ ہونے کے ناطے بچہ بڑا ضدی ہے. اب دیکھیے محفل مجلس میں باپ گیا، کوئی دوسرا بول رہا ہے آپ کا بچہ بڑا ضدی ہے، دادا پہ گیا، دادا پہ پورا خاندانی ہمارا جوش رہتا ہے. ہم لوگ خاندانی ایک دم سنپٹ ہے، بہت غصہ ہے. ہمارے دادا تو کلاڑی لے کے نکل جاتے تھے. بعد میں ابا کا معاملہ تب دورہ جب بندوق لے لی تھی، لائسنس بندوق لے کے نکل گئے تھے. میں بھی ویسی ہے
بیٹا تینوں کا مکسچر کے ساتھ آیا، بہت آگے. اب یہ بچہ ضد زیادہ کرے گا یا کم کرے گا؟ میں آپ سے کوشچن کر رہا ہوں. یہ تعریف تھی یا اس کو بگاڑنا تھا؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے، لیکن اتنا دکھ رہا ہے کہ اس سے بچہ بگڑنے والا. آپ اسے کوٹ کیوں کرتے ہیں؟ ایسے باتوں کو بالکل فنش کر دینا. نیکسٹ ٹائم بچے نے ترسنا کہ میں نے اتنی ضد کیا تو انہوں نے کیا ری ایکشن دیا اس کا، اور والدین نے بولا کل آپ نے اتنا روتے نا بیٹے، دیکھو زیادہ رونے سے سانس رک جاتی اور کبھی کا سانس رکنے سے انسان مر سکتا ہے، دیکھیے آپ کی زندگی آپ طے کریں کیا کرنا. تو وہ اگلی بار بولتا ہے یہ تو ٹینشن ہی لے رہے میری موت زندگی کا. نہیں بیٹا، یہ تو آپ نے طے کیا نا سانس روکنا، میں نے تو گلا نہیں دبایا آپ کا، پھر آپ کیوں کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگلی بار دیکھیے وہ احتیاط کریں گے. بلکہ کوئی دوسرا ہوتا ہے ایسا نہیں کرنا، مر جاتے اسے وہ اور اس کا کوئی ٹینشن گھر میں لینے والا ہے نہیں تو سدھر جاؤ. تو آپ اس کی ضد کو بڑھاتے ہیں، وہ نہیں بڑھاتا ہے. جب آپ اس کی ضد کو کوٹ کرتے ہیں کسی بھی ناطے سے، خالہ ہونے کے ناطے آپ بھانجے کی بھتیجوں کی کوٹ کرے، پھوپھی ہونے کے ناطے، یا آپ ماں ہونے کے ناطے بچوں کی کرے، یا دادی ہونے کے ناطے وہ کرے. اور یہاں ایک رول یہ بھی ہوتا ہے، کبھی بڑی عورتیں جو دوسری گھر کی عورتیں ہوتی جن سے ان کو بدلہ لینا ہوتا ہے، اور جب بچہ کو ایڈ کرتا ہے تو بچے کو بولتے بیٹا تو نے میرا بدلہ لیا، تو نے ایک ماں کی سن لی. حالانکہ وہ بچے کی وہ بھی ماں ہے، تم ساس ہے، مطلب اس کی دادی ہے. لیکن کیا بول رہے بچہ بولتا اچھا ایسا ماں کے ساتھ کرنے دادی کو خوشی ہوتی، مجھے ضد کرنا چاہیے. تو بگاڑنے والا کون ہوا؟ ایک جنریشن دوسری جنریشن بگاڑ. کتنی عجیب اور افسوس کی بات ہے. میں کبھی کبھی تعجب بھی کرتا ہوں، کسی کے بچوں کے بغیر آپ زندگی نہیں گزار سکتے، اور کسی کی بیٹی کو آپ بے انتہا ناپسند کرتے ہیں. وہ جس کو ناپسند کرتے بہو ہے، اور جس کو پسند کرتے اسی کی بچے ہیں. اچھے تو اس کے ہیں نا، آپ کے پوتے ہیں لیکن بچے اس سے ہوئے ہو. تو آپ کو وہ پسند نہیں جس کے ذریعے بچے آئے، لیکن وہ بچے آپ کی بغیر آپ کی جان ہے. تو سوچئے یہ بگاڑ کی وجہ تو نہیں بڑھ رہے ہمارا لاڈ پیار محبت، کسی کی دشمنی ہے بچوں. آپ دو لوگ مل کر بات کر رہے ہیں، بچے کی کوئی خرابی خامی ہے، ضد شرارتیں ڈسکلوز نہیں کریں گے، اس کو ایٹیکیٹ سکھائیں گے. ایک واقعہ سنا تھا، آپ سب کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کسی ہال پہ جا رہے ہیں، شادی وغیرہ ہے، کوئی بڑا ہال ہے، اس کے باہر بلونز والا کڑا ہے نا، یہ سب کے ساتھ ہوا ہوں گا. جاتے ہی بچہ لٹک گیا، جاتے ہی لٹک گیا ہونے وہیں یہ ہونا. اب آپ ایک کو گود میں دوسرے کھینچ رہے، بیٹا کچھ سمجھ رہا، دو پلنگ ایک ساتھ ہاتھ میں دی تو کیسا ہوگا آدمی کا. اب وہ بچہ آپ کیا کرتے، اچھا 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 دے رہی، برخا کر دوں گا، آپ کی ساڑی کی میریاں نکال دوں گا، بہت محنت کی ہے آپ نے اس پہ. نہیں بیٹا بس بس بس، کیا ہونا جلدی لے لو، اور آپ نے دلا دیا. نیکسٹ ٹائم کے لیے اس کو ایکسٹورشن کا طریقہ مل گیا آپ کو نکالنا. اس کا رول یہ ہونا چاہیے جو پریکٹیکلی آپ دیکھیے آزما کے فائدہ ہونا چاہیے. آپ کے بچے نے آپ کو اس جگہ ضد کیا تو آپ ہال جانے سے پہلے بولے بیٹا ہال کے باہر بلونس والے ہوتے ہیں، پگے کھلونے لے کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو ہم دلائیں گے انشاءاللہ، اس میں کوئی منع نہیں، لیکن ہم دعوت اٹینڈ کریں گے. دعوت سے نکلتے وقت ہم آپ کو جو آپ کی چیز چوائس کی ہوگی انشاءاللہ ہم خود دلائیں گے، ابو کو بولیں گے، پاپا کو بولیں گے، جو بھی ہے. آپ جاتے وقت ضد نہیں کریں گے، دس از اے پرومس. وہاں جانے کے بعد تھوڑی ضد کریں گے، آپ فوراً پرومس یاد آ گیا. سیکنڈ اس کے بعد یہ ضد کر رہا ہے. رول نمبر 2 آپ اس کو بولیے دیکھیے اتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ اپنی عزت سے ڈر کے اس کو بات مانتے ہیں نا، اس کی بھی ایک عزت ہوتی ہے، سیلف ڈگنیٹی. مت آپ بھولیے وہ بچہ کتنی بھی چھوٹی عمر کا ہو، اس کی سیلف ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی ہوتی ہے، وہ ہرٹ ہوتی ہے کتنا بھی چھوٹا رہے. تو آپ اس کو بولیے یہ جتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان سب کے سامنے میں آپ کو ایک زوردار جو تماچا دے سکتی ہوں، نہیں کروں گی اگر آپ نے یہ ضد نہیں چھوڑی تو. آتے وقت تو میں دینے والی چیز دلانے والی، لیکن ابھی ضد نہیں کریں گے. تو وہ ڈر جاتا، جہاں آپ ڈر رہے تھے کہ وہ آپ کی سیلف ریسپیکٹ خراب کریں گا، عزت وہ کریں گا، آپ نے اس کو چیلنج کر دیا. میں نے ایک جگہ دیکھا، ایک جگہ میں ایک سفر پہ تھا، ایک بچہ لفٹ میں ابا کے ساتھ تھا اور اس کے والد اس سے بات کرے اور بول رہے بڑے میری عزت میں تو اتارا اوپر چل کے، میری عزت نہیں اتارنا، اور آج بھی عزت اتاروں گا تمہاری میں. تو بیٹے کتنا دوں دیکھو، تو بولے 100 ریال دے دو. بولے ریال نے بات چل رہی تھی، انہوں نے 100 ریال دیے سے عزت نہیں اتارنے کے لیے دعوت دی. تو میں نے ان سے پوچھا اوپر جانے کے بعد کیا کرتا ہو ایسا؟ تو بولے جاتے بولے ویٹر کے ہاتھ میں چیزیں گرا دیں گا، کیک دکھا دو پھیلا دیں گا، اور جان بوجھ کے کرتا اور بولتا عزت اتار دوں گا جلدی پیسے دو. تو میں کیا کرتا بولے مجلس میں جانے سے پہلے بارگین کر کے پیسے دے کے اوپر جاتا. یہ ہوتا ہے. تو یہ ضد کو آپ کو ایک بار برداشت کرنا پڑے گا کہ آپ کرو جتنا کرنا بیٹا. آج تو نہیں ملیں گا، میں بھی یہاں بیٹھوں گی، اس سے میرا کچھ نہیں جائے گا، لیکن کل کو جب آپ بڑے ہوں گے نا لوگ بولیں گے یہ وہی گندا بچہ ہے کہ جو ضد کر رہا تھا. اس کی اپنی بھی رسپیکٹ ہوتی ہے، فوراً نہیں آپ کو اچھا لگے جب بڑھیں گے لوگ ایسا بولیں گے نہیں. ہاں تو پھر آپ سوچیے ہمارا بھی نہیں جانتا. آپ اس کو اس کے ضد شرارتوں کو کنٹرول کیجیے، ورنہ پھر کیا ہوتا ہے ایک حد کے بعد کنٹرول نہیں کر پاتے. چوتھی چیز یاد رکھیے، ہر چیز کو نہ مت کہیے. یہ تو ہمیشہ کا اصول ہے، یہ سب قرآن اور سنت کے اصول ہے. میں آپ کو اردو زبان میں جنرل سینس میں بات کر رہا ہوں. ہر چیز کو نہ مت کیجیے. کچھ چیزوں کا مطلب بولیے، غور کیجیے آپ کی اور میرے دن بھر کی بات چیت پہ جو بچوں سے آپ اور میں کرتے ہیں، کتنی چیزوں کو آپ نے ہاں بولا بتائیے مجھے آج صبح سے یا اتنے دنوں کے اندر. میں یہاں جاؤں مت جاؤ، میں یہ کھاؤں
मत खाओ, मैं छत पे जाऊं मत जाओ, मैं गाड़ी पे बैठूं मत बैठो, मैं यहाँ खड़े रहूं मत खड़े रहो, ये काम मत करो, वहां मत जाओ, ये मत खाओ, वो मत करो। सोचो आपने कितने काम को ना बोला, सिर्फ ना बोला। बच्चा क्या सोचता है, सुनिए बच्चे की ज़िंदगी में इतना ही नहीं बोलना था तो पैदा क्यों करे, ना 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 ना, हर चीज ना है तो दुनिया में क्यों लाए, शीशे में रखते हम वहीं पालते। तो आप कैसा करेंगे, जो सुन्नत नबवी है, ना को भी हाँ बोल के शुरू करना पड़ता है। छत पे जाने की बात करा धूप तेज, बेटे छत पे इंशाल्लाह हम जाएंगे शाम में, अभी धूप तेज है, आपने ना बोला, हाँ ना ही बोला ना, लेकिन कैसे शुरू किया, हाँ से शुरू किया आप। ठीक, ये गाड़ी पर बैठ सकते आप, लेकिन अभी साइड स्टैंड पे खड़ी है, आप गिर जाएंगे, आपको मार लगेगा, अम्मा को बुरा लगेगा, अब्बू जी को बुरा लगेगा, पापा थोड़ी चाहते हैं बच्चे को मार लगेगा, बोलेंगे हाँ राइट, ना नहीं बोले ना, हाँ से शुरू किया आपने। अभी गार्डन जाना है, हाँ गार्डन तो चलना है बिल्कुल, लेकिन आप सोचो पापा की जॉब है, ऑफिस है, अगर ऑफिस नहीं जाएंगे तो फिर इनकम का कैसा होगा, क्या आपको अच्छा लगेगा। बच्चे सोचते हैं, बहुत गौर करते हैं, ठीक है सही बात। तो अब हम क्या करेंगे, इंशाल्लाह सैटरडे को जाएंगे, संडे को जाएंगे। आपने ना नहीं कहा, हाँ से शुरू किया, मेरे को ये दीवार पे नहीं, ये दीवार पे मत लिखिए, ये इधर ये पेज पे लिखिए। आप अभी ये दीवार का तो हाँ नहीं कहा, तो आपने एक पेज दे दिया, ये पंखे को मत कीजिए, वहां फुला चीज कीजिए, ये पानी मत पीजिए, आपने पीना लेकिन वो पानी आप पी सकते हैं, आप फौरन अल्टरनेट दीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, आप जब कोई चीज को ना कहते अल्टरनेट सोल्यूशन फौरन पेश करते, या तो हाँ से शुरू करके ना की तरफ जाइए, या तो ना बोलना है जो कि उसके लिए खराब चीज है, तो फिर कैसा करेंगे आप, ना बोल के फौरन अल्टरनेट पेश कीजिए। जैसा कि बच्चे चाहते हैं कुछ, देखिए बच्चे चाहते हैं कि घर की दीवार खराब करें, आप भी छोटे से तो ऐसा चाहते होंगे। मैं बोलता हूँ जब आप बड़े हो गए ना, तो घर की एक दीवार उनको दे देना चाहिए, ये दीवार तुम्हारी, जो करना है करो, ये तुम्हारी। क्या लेकिन क्या होता है कि एक साइकिल में जब हम वहां होते हैं ना, जैसा एक इंसान नौजवान है, उसके अब्बा की शादी नहीं कर, समझता नहीं कि हमारे अब्बा को मेरी इतनी उम्र की शादी नहीं कर रहे, हो गया नहीं दौर, अब आप अब्बा बन गए, अब आपका बच्चा उम्र में आ गया, फिर आपको नहीं सोचती जब कि अभी मेरा बच्चा वही सोच रहा हूँ जल्दी शादी कर देना। क्या होता है कि साइकिल में जब हम वहां खड़े होते दूसरों को कोसते हैं, और जब हम वहां से निकल जाते हैं फिर वो दूसरों को हम तकलीफ देते हैं। तो आप क्यों नहीं बच्चों के लिए कुछ करते, क्यों नहीं, इसमें कोई गलत चीज नहीं है, करने दो उनको खराब कुछ चीजें, वो उनके लिए, समझ रहा, कोई चीज आपकी जो इस्तेमाल की नहीं उनको दो, बोलो खराब करो, इससे बहुत सारी चीज डेवलप होती है। तो हर चीज को ना मत कीजिए, कुछ चीज को हाँ कहने का इंशाल्लाह ज़हन बनाइए, और ना भी कहना तो हाँ से शुरू करके ना की तरफ जाइए, और एक्सट्रीमली कोई बुरी चीज ना कह रहा तो ना कहकर अल्टरनेट सोल्यूशन जरूर पेश करिए, सुन्नत नबी याद रखें। ठीक है, पांचवी चीज, इनकी पसंद और नापसंद का बड़ा ख्याल रखें, सिवाय इसके कि कोई हराम चीज की तरफ जाना चाहते हैं या कोई गलत काम करना चाहते हैं, किसी को तकलीफ, बड़ा ख्याल रखें। क्यों? आइए मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपके गोद में 6 महीने का बच्चा है, कितने महीने का बच्चा है, जो अभी पीठ थोड़ी संभलती है, मतलब गर्दन संभाल लिया जिसको उर्दू में बोलते हैं, वो आपके गोद में, और मैं वहां आता हूँ और मैं कहता हूँ आ जाओ मेरे पास, वो बच्चा नहीं आता। क्यों? वो उसके बाप को पसंद करता है, मेरे पास नहीं आना चाहता है। अरे 6 महीने की बच्ची की अपनी पसंद और चॉइस है, वो नहीं आना चाहता मेरे पास, वो नहीं आना चाहता है। और आप अपने बच्चों को कंटिन्यूसली पूरी जिंदगी में उनकी पसंद के खिलाफ अपनी पसंद मनवाएंगे, तो वो कैसे आपकी इताअतगार फरमाबरदार निकलेंगे जब आप कंटिन्यूसली उनके अगेंस्ट जाते हैं। मेरी बात पे गौर कीजिए, मैं बच्चों को भड़का नहीं रहा हूं, लेकिन अपनी तरबियत का हमको एक नज़्म बनाना पड़ा। एक आदम के बच्चे को 6 महीने में ये सेंस है कि उसकी क्या चॉइस है और क्या ना चॉइस है। 8 महीने का होगा तो आप ये बता सकते कौन सा कलर पसंद करता है और कौन सा कलर नहीं पसंद करता है। तो फिर आप कंटिन्यूसली उसकी सारी जिंदगी अपनी पसंद थोप करके जिंदगी खराब करते हो। हर चीज में आपकी पसंद, बेटे मेरे को डॉक्टर बनना था, मैं नहीं, तेरे को तो बनाऊंगा। अरे अब्बा मेरे को बनना ही नहीं है, नहीं तेरे को तो बनना ही पड़ेगा, बाप का काम पूरा नहीं करेगा फिर क्या फायदा मेरा जी के। अच्छा नहीं अब्बा तुम मरो मत, मैं बन जाता डॉक्टर। ये हमारा सिचुएशन हाल है। बेटे मेरी ख्वाहिश थी मैं इंजीनियर बनूं, मैं नहीं बन सका, अब तुम बनो। अरे अब्बा मेरे को इंजीनियर में कोई मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। नहीं बेटे अगर तुम ऐसा करेंगे मेरा मरा मुंह देखेंगे। कह को मरा मुंह दिखाते जिंदा अच्छी, चलो मैं बन जाता। कैसी ताज्जुब खेज बात है, जिस बच्चे को अल्लाह ने 6 महीने में एक अपनी समझ और चॉइस दी, आप कंटिन्यूसली अपनी चॉइसेस पे थोपेंगे। मैंने कहा ना, हाँ हराम चीज करने का बोलता गलत काम तो रोकिए, उसका भी तरीका है समझाने का, लेकिन कंटिन्यूसली मत थोपिए। इनकी चॉइसेस पे ध्यान दीजिए, रीजंस भी पूछिए इनसे क्यों आपको ये पसंद है। मैं आपको बोलता हूँ इस बात को याद रखिए, एक 3 साल का बच्चा कोट कर सकता है कि उसकी पसंद ये क्यों है, इसका रीजन भी होगा उसका, मेरे को ये इसलिए पसंद है कि वो बोलेगा। फिर आप क्यों करते हैं, उनकी पसंद नापसंद का जरूर ख्याल रखिए। सिवाय कोई गलत काम हराम काम की तरफ जा रहे हैं तो आप उनको रोकिए। छठी चीज, छोटे हैं तो इनको तजुर्बे करने दें, लेट देम एक्सपेरिमेंट, तजुर्बे करने दें। ये इनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। हमारे पास कुछ लोग, कुछ माएं और कुछ बाप अपने बच्चों को बच्चे जैसा नहीं रोबोट जैसा पालते। उठो बैठो सो जाओ, उठ जाओ,
ماشاء اللہ کیا فرماندہ اطاعت گزار بچہ ہے آپ کا. یہ بچہ نہیں، یہ روبوٹ ہے. بچہ ایسا نہیں ہوتا، بچہ ایسا ہوتا ہی نہیں. انسان اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ صرف قرآن میں کیا کرنا ہے بتا دیتا تھا اور وہ سب کر لیتا تھا. کیا نہیں کرنا ہے بتایا، وارننگ دی، جنت بتائے، جہنم بھی بتائی. سمجھ رہا؟ فائنز بھی بتائے، آپ کو فدیے بتائے، آپ کو کفارے بتائے کہ غلطیاں ہوں گی یہ کرنا ہے. تو ابن آدم بھی اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو توڑتا ہے کنٹینیوس، مطلب انسان توڑتا ہے، تو بچہ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن ہمارے پاس روبوٹک بچے کو بولتے ہیں فرمانبردار بچہ. فرمانبردار بچہ نہیں، اس بچے کی زندگی خراب کر دی آپ نے میرے حساب سے. اتنا روبوٹک بنا دیا. اس کی اپنی چوائسز ہوتی ہے، اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے، تو اس کو کرنے دیجیے. ہمارے پاس ایسا کتنی بار ہوتا ہے کہ مائیں روٹی ڈال رہی، بچہ آ کے کیا مانگتا ہے آپ سے؟ کیا مانگتا ہے؟ آٹا مانگتا ہے، جو کہ تقریباً 30,000 روپے تولہ بنتا ہے، ملتا ہے نا، اور 30 لاکھ روپے کلو ہوتا ہے آٹا. تو وہ دینے میں ماں اور بیٹے کا جھگڑا چل رہا. امی دو نا، نہیں دیتی، فلاں نہیں کرتی، کیا کر لیتا دیکھ لے، جا تیری دادی کو لا لے، آج کس کو لاتا، فلاں ہے آج میں دیکھ لیتی، فلاں ہے. نہیں، مہنگی چیزیں میں سمجھ رہا ہوں، آٹا اتنا کاسٹلی، اتنا قیمتی دینے سے بڑے پرابلمز ہو سکتے اور یہ ہو سکتے یا فلاں ہو سکتے. بٹ وہ زندگی میں سیکھیں گے، صحیح تجربے وہ لرن کیسا کریں گا چیزوں سے، کہ آٹا لگانے سے کیسا چپک جاتا، کیا ہوتا، یہ اس کا لرننگ. انڈا ہاتھ میں لے لیا، لے لو، دو نیچے گرانے کے چانسز ہے. ارے گرانے دو نا، گراؤ نہیں، اس کے سر پہ پھوڑ دو انڈا ایک دن، اور بتاؤ کتنی بدبو آتی ہے اس سے. بڑے اس لیے بول رہے تھے آپ کو مت لو ہاتھ میں. لیکن آپ کا ایسا نہیں، وہ انڈا بولے تو بم اڑ ہی نہیں سکتا وہ تو، اور پھوڑ دیا تو سمجھو گیا وہ. اس کو ٹیررزم کے کیس میں سمجھو اندر ڈال دینا اٹھا کے. نہیں، تم نے انڈا پھوڑے کیسا، ہاتھ میں لیے تھے، اس کا مطلب کیوں لیے تھے، رپورٹ لکھاؤ، اس پہ یہ قانون لگا دو، فلاں کے دفعہ کے تحت یہ کر دو، وہ کر دو. امی اس نے انڈا پھوڑ دیا. ایک انڈا پھوڑا ہے یار، لیکن وہ کتنا لرن کیا ہوگا. اگر پھوڑا تو کیسا انڈا تھا، اس کا کور دیکھے آپ، شیل کیسا تھا، یلو دیکھے اندر کا، وائٹ دیکھے کیسا تھا، یوگ کیسا تھا اس کا. وائٹ جو رہتا ہے نا، یہ اس کے انڈے کے اندر وہ بچہ کھاتا جب بنتا ہو. یلو جو ہے نا بچہ بنتا، یہ یلو بچہ بنتا، ہاں یہ مرغی ہے یہ اصل. اس نے لرن کیا بہت ساری. آئندہ بتائیے، انڈا مہنگا تھا 5 روپے کا، اور یہ ہمارے پاس اللہ نے دیا بھی پیسے، تو اس کو ویسٹ نہیں کر سکتے. تھوڑے بعد اس کو سنبھال کے رکھنا بیٹے، اس لیے کہ یہ غذا ہے. آپ نے تربیت بھی کی، سکھایا بھی، کچھ چیزیں سائنٹیفک سیکھا، اب اس کا مائنڈ ڈیولپ ہوتا. انڈے میں بچہ بولے تو سانس کیسا لیتا ہو، ہاں کوشچن. پھر آپ بول سکتے وہ شیل ہے نا، اللہ نے ایسا بنایا، اس کے اندر بہت باریک 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 سوراخ ہوتے. ایسا رہتا ہے کہ ہاں اس سے آکسیجن اندر آتی رہتی ہے. پھر اس میں ایک جلد بھی رہتی ہے، جلد کے اوپر تھوڑا سا خالی رہتا. ارے ہاں انڈے میں دیکھیں، ابلے انڈے میں دیکھ سکتے ہو، ہاں اس میں بھی ایئر رہتی تھوڑی سی، انیشیل سٹیج وہاں سے ہوا لیتا. ایسا ہوتا کیا، یہ پروسیس رہتا ہے کہ دیکھیے یہ اس کا لرننگ. اس کو سوال کرنے دیجیے، اس کو ایکسپیریمنٹ کرنے دیجیے، یہ اس کا بیسک حق ہے. یاد ہے، میں ایک بار اپنے بچے کے ساتھ تھا، وہ کھڑا ہے. اب کھڑے کھڑے وہ بھینس تھی سامنے، بھینس نے جو ہے فوراً ایک بڑا ایریا جو ہے گرین کر دی. ٹھیک، اب بچہ پوچھ رہا یہ کہاں سے نکلا. میں نے کہا بیٹا دیکھو، یہ کھاتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ایک نظام بناتا ہے اور پورا ریفائن ہوتا ہے اور پھر وہ نکل جاتا ہے. اچھا، میں نے دیکھا بولے دم کے نیچے سے نکلا نا، بس جسٹ کافی اتنا نالج تم کو ابھی کہ کہاں سے نکلا. پھر وہ ایسے کھڑا کھڑا کھڑا. اب اس نے بھینس پہلی بار دیکھا. اب جنرلی آج کل کہاں دکھتے ہیں، ٹھیک، بھینس دیکھا تو بولے ارے یہ تو بھینس کو 4 چچی ہے. بولے بچے کے سوال. اب میں کیا بولوں، گندے سوال کرتے، بےہودے بے شرم چچی بولتے. یہ وہ بھینس کو دیکھ رہا ہے، اس کے تھن کو دیکھ رہا ہے، تو وہ کچھ اور سمجھ رہا ہے، 4 سمجھ بول رہا ہے. تو نہیں بیٹے، یہاں سے دودھ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا پروسیس بنایا ہے. دیکھو ادھر سے گوبر نکلا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پروسیس بنایا ہے جس سے یہاں سے دودھ نکلتا ہے. وہ آپ بھی پیتے ہیں نا، صبح لاتے ہو انکل دودھ والے، ہاں یہ دودھ یہاں سے آتا ہے. ہاں یہاں سے. آپ نے اس کے سوال کو اٹینڈ کیا، اس کو آپ نے نانی کا، اس کو اپنا ایکسپیریمنٹ کرنے دیا. اس کے بیسک کوشچن چھوٹے. دیکھیے اب چھوٹا بچہ آ گیا، میں کہاں سے پیدا ہوا، مشکل سوال. کیا بولا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا. اچھا، اس سے پہلے میں کہا تھا اللہ تعالیٰ کے پاس تھا. اچھا، اور لوگ جو مر جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو چلے. اچھا، مطلب جو پیدا نہیں اور جو مر گئے دونوں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، ملتے کیا؟ نہیں بیٹے ملتے نہیں. بچے کرتے ہیں سوالات. آپ بتائیں نا کہ تم اللہ تعالیٰ کے پاس تھے، اللہ نے دیا، تو بولتے مرنے والے کہاں گے، اللہ تعالیٰ. دونوں ملتے کہ نہیں مل نہیں سکتے بیٹا. اس کی کوشچن اس کو اٹینڈ کرنا ہے. تو ان کو جو ہے چیزیں کرنے دو، سوالات پوچھنے دو، تجربات کرنے دو، زندگی سے وہ سیکھتے ہیں. یاد رکھو، اور اس سے آپ کا ایک دوسرے سے جو ہے نا کمیونیکیشن بڑھتا ہے، محبتیں بڑھتی ہیں. اس کے کئی بہرحال فائدے. اور اپنے بس میں خاتمے کی طرف جا رہا ہوں، چند پوائنٹ بات میں. ٹھیک، آئیے آگے. 7واں پوائنٹ جو ہمارا وہی ہے، ان کو فیصلے لینے کے لائق بناؤ، ڈیسیجن میکرز بناؤ. ہمارے پاس ایسی زبردست فالوور شپ ہے کہ پڑ دادا زندہ ہے تو باقی پوری 4 نسلیں خاموش ہے، ایک بھی ڈیسیجن میکر نہیں ہے. دادا پڑ دادا کی لکڑی جا گر گئی تو وہاں کوئی لڑکی کھڑی تھی تو یہ پڑ پوتے کے لیے چلو تمہاری شادی اس سے نہیں والی، میرے کو پسند نہیں، لیکن ہونے والی بول دی انہوں نے تو بول دیے. ڈیسیجن تم کو لینا ہے نہیں. پھر امت بولی لیڈرز کیوں پیدا نہیں ہو رہے ہمارے اندر.
تو لیڈرشپ تو آپ نے خود ختم کر کے رکھ دی اپنے گھروں کے اندر. لیڈرز پیدا کہاں سے ہوں گے؟ یہ ہوتا ہے ایک ریئل لیڈر جو اپنے دنیا سے جانے سے پہلے سینکڑوں لیڈرز کو کھڑا کر کے چل جاتا ہے, وہ ہوتا ہے ریئل لیڈر. اور جو دنیا پرست لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے جانے تک کسی کو لیڈرشپ سونپتا نہیں ہے, بلکہ ایجپشین لوگوں کی تو طریقہ یہ تھا, جب ان کا کنگ مر جاتا تو پورے کورٹ میں جتنے بھی وزیر ہوتے سب کو اس کے ساتھ قتل کر کے دفنا دیا جاتا تھا. وہ لیڈرشپ ختم کر کے جاتا ہے. لیکن ریئل لیڈرز پیدا کر کے جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے, جتنے صحابہ اور صحابیہ چھوڑے تھے نا, سب ریئل لائف لیڈرز تھے. معلوم دنیا کو چلانے والے. کب لیڈر بناؤں گے آپ؟ کب فیصلہ لینے کی صلاحیت پیدا کروں گے ان کے اندر؟ یہ ڈیجیٹل ایج ہے, یہاں کریٹیویٹی سب کچھ مانے رکھتی ہے آج دنیا میں. یاد رکھیے, آپ کو معلوم گوگل کا 40% اسٹاف الٹریٹ ہوتا ہے. وہ کوئی کالج اور اسکول سے پاس آؤٹ نہیں ہوتا جسے گوگل اپوائنٹ کرتا ہے. ان کے آئیڈیاز کی وجہ, جو کریٹیویٹی ان کے اندر ہے. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں ایسے, میں کئی لوگوں سے ملا ہوں الگ الگ آئی ٹی انڈسٹری میں, جو ایجوکیشن ہے نہیں, 10th پاس نہیں ہے, لیکن کمپنیز کے اندر سی او کی پوزیشن اٹھا کے. کیوں؟ جو کریٹیویٹی لاتے ہیں سافٹ ویئر کے اندر, جو آئیڈیاز ہے لینگویج کے بارے میں, جو الگ الگ چیزیں بس ان کو وہ چاہیے. یہ لیڈرز پیدا کرو, وہ صلاحیتیں اپنے اندر دو. لیڈرشپ ختم کر دیتے ہم لوگ. ابا جب تک بچوں نے بات نہیں کرنا, ابا ساتھ رہیں گے, بچوں سے مشورہ لیں گے, مشوروں پہ ڈسکشن ہوگا, اس کے بعد فیصلے لی جائیں گے. مشاورت کا سسٹم سمجھے آپ, یہ شروع ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی تھی, وحی آنے کے بعد بھی آپ صحابہ کو لے کر بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے. لیڈرشپ بولتے ہیں اس کو ڈیولپ کرنا. ہم اپنے بچوں کو لیڈرشپ ڈیولپ کریں. لے جائیے, 10 روپے ہاتھ میں دیجیے. چھوٹا بچہ ہے, خرچ کرتا ہوں نا دکان پہ, 10 روپے ہاتھ میں دیجیے. دور کھڑے کے بولیے آج 100 چیز تم نے خریدنا ہے, میں صرف دیکھتا ہوں تم کیا کرتے ہو. دیکھیے اس کے فیصلے پھر کیا لیتا ہے, کیوں لیتا ہے. جب لے کر آ گیا 10 روپے کی چیز, پھر پوچھیے کیوں لائے 10 روپے میں, اور اتنا کیوں لائے, یہ کیوں لائے. پھر وہ اپنے ڈیسیجنز بتائیں گا. میں جب گیا تو آپ کو میں نے یہ بولا تھا, لیکن وہاں جا کے میں نے یہ سوچا, وہاں مجھے چیز اچھی لگی اور یہ اس سے زیادہ اچھی لگی, وہ پیکٹ خراب دکھ رہا تھا. اس کے ڈیسیجنز, وہ ڈیسیجنز لے رہا ہے. اور آگے چل کے یہ لیڈرز بنیں گے اس کمیونٹی کے, یہ لیڈرز بنیں گے اس کنٹری کے, یہ لیڈرز بنیں گے اس دنیا کی. یاد رکھیں, تو لیڈرشپ کو پیدا کیجیے, اس کو آگے بڑھائیے. تو اس کے لیے ضروری کیا ہے, ان کو فیصلہ لینے کی صلاحیت پیدا کیجیے, ان سے مشاورت کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی مشورے لیا کرتے تھے, وہ صلاحیت ڈالنا ہے. 8 پوائنٹ ہمارا وہ یہ, ان سے اپنا رشتہ ڈر کا نہیں محبت کا رکھیے. ٹھیک ہے, یہ بات غور کیجیے. اگر آپ کا بچہ, وہ آپ اس کو بولے بیلٹ لوں گا تو کام کر رہا ہے, اس کا مطلب پرابلم چالو ہو چکا ہے. گھوسے مارے, تھپڑ مارے تو کام ہو رہا ہے, اس کا مطلب پرابلم ہو رہا ہے. اگر وہ ماں کو مجلس میں 2-4 چمٹی کے بغیر بات نہیں مان رہا ہے, مطلب وہ آپ کے ہاتھ سے آلریڈی جا چکا ہے. محبت کا رشتہ نہیں ہے, وہ ڈر سے کام نہیں کرتا. محبت کا رشتہ بنائیے, نہیں بنائیے, اور بنانا پڑے گا. آپ بولیں کیسا بنتا ہے؟ اب دیکھیے, مجھے زیادہ ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے, نہ مردوں کو سیکھنے کی ضرورت, نہ عورتوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. دیکھیے میں ایک مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں. ایک مجلس میں جہاں ساری عورتیں بیٹھی تھی, آپ وہاں بیٹھی تھی, آپ کے شوہر وہاں گھس گئے. ایک وائف ہے, اس کا ہسبینڈ ایک عورتوں کی مجلس میں گھس گئے جہاں وہ عورت نہیں چاہتی تھی وہاں آئے. تو عورت نے صرف دیکھا, کس کی طرف دیکھا؟ اپنے شوہر کی طرف. تو شوہر کیا بول رہا؟ غلطی سے, ایسی بائی مسٹیک نکل گیا. کوشچن, آپ نے کیا سکھایا, کیا میسج دیا, اس نے میسج کو کیسا سمجھا, کیسے کوڈیفائی کیا یا انکوڈ کیا, اور کیسے ایکسیکیوٹ کر لیا کہ اس سے یہ غلطی ہوئی. ہاؤ, یہ کیسا ہوا, یہ سسٹم کیسا چلا, بغیر کچھ بولے گے کیسے چلا؟ آپ بولیں گے صرف آنکھوں کی وحی سے پورا کام ہو گیا. وہی بولتے ایک پیغام جو خاموشی سے پہنچایا جاتا ہے, اس لیے قرآن کو وہی کہا جاتا ہے. کسی کو سمجھ میں نہیں آتا نا جب قرآن اترتا, تو وہ رشتہ ہے کام لینے والا, جس میں آپ نے یہ بولے گا اب بیلٹ سے دوں گی یہاں ہے, تو نہیں بولنا پڑا. بولنا پڑا کہ آپ کو کچھ نہیں بولنا پڑا. اب اگر آئے نا 10 تولے کا ہاتھ دلانا پڑے گا مجلس میں, نہیں بولنا پڑا. خالی ایک میسج نے سارا کر دیا. بچوں سے کیوں نہیں ہو پا رہا آپ سے؟ روبوٹ مت بنائیے, بٹ لیکن وہ محبت کا رشتہ کہ آپ کے احساس کو, ماں کے اور باپ کے چہرے کو دیکھ کے بچہ سمجھ گیا آج میں نے غلطی کیا اور آئندہ نہیں کرنا چاہیے. ابا بڑے رسوا ہو گئے تھے, امی بہت عجیب ڈھنگ سے دیکھ رہے تھے, نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میرے سے وہ ریلیشن شپ ڈیولپ کریں. تو ڈر کے بدلے کون سا ریلیشن شپ لانا پڑے گا؟ محبت والا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک کو, زید بن حارثہ کو, اسامہ بن زید کو کیسا سنبھالا, ایک بار دیکھ لیجیے ذرا, تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا وہ ریلیشن ڈیولپ کیسے ہوتا ہے, وہ ریلیشن ڈیولپ کیسے ہوتا ہے محبت والا. وہ دیکھنا پڑے گا اور سیکھنا پڑے گا, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہماری آخری باتوں میں سے جو 2 باتیں ہیں وہ یہ, کمپٹیشن کے بدلے کوآپریشن, کولیبوریشن, کوآرڈینیشن والا معاملہ سکھائیے بچوں. اور اگر کمپیٹ کرنا بھی ہے تو کمپٹیشن کون سا کرنا ہے معلوم آپ کو؟ آپ کو اس سے آگے جانا ہے, لیکن اس کو پیچھے نہیں کرنا ہے. جب آپ پیچھے کرنا سوچتے ہیں کسی کو سے منفی نیگیٹو تھاٹ ہوتا ہے, لیکن آپ کو پازیٹو تھاٹ کیا ہے؟ آپ کو کمپیٹ بھی کرنا میرے بیٹے, تو ان سے آگے جانا ہے, لیکن یہ اس کو پیچھے نہیں کرنا ہے, ان سے آگے جانا ہے. مطلب ایک بچے کی لکیر یہ کہ 90% لاتا ہے,
تو آپ کو 92 لانا ہے، اس سے زیادہ لانا ہے، لیکن آپ کو ایسا کچھ نہیں کرنا ہے کہ اس کا بک چرا لی فلاں کر لی کہ پرسنٹیج خود کم ہو جائے. آپ کو اس سے آگے جانا ہے، لیکن اس کو پیچھے نہیں کرنا. یہ نصیحت نہیں کرنا تم کو سب کو پیچھے کر دینا ہے، آپ نہیں، تم کو سب سے آگے جانا ہے، پیچھے کسی کو بھی نہیں کرنا. ہر کوئی اپنے لمٹ تک بھاگے گا، تم سب سے آگے بھاگو گے، پیچھے نہیں کرنا. منفی نہیں، مثبت. تو کمپٹیشن کے بدلے کوآرڈینیشن، کولیبوریشن، ٹھیک ہے، کنسلٹیشن والا سسٹم ہمیں جاری کرنا پڑے گا. اگر ایجوکیشن کی فیلڈ سے آپ ریلیٹڈ ہے تو فن لینڈ کا ایجوکیشن ماڈل آپ دیکھیے، اس میں کمپٹیشن جیسی چیز نہیں ہے، وہ پورا سسٹم کولیبوریشن، کوآپریشن اور کوآرڈینیشن پہ چلتا ہے، جہاں ٹیم ورک اور کریٹیوٹی بڑھائی جاتی ہے، جہاں لوگ بچے مل کر کام کرتے ہیں. پروجیکٹ بولتے ہیں نا، 2-3 بچے مل کر کرتے ہیں. آج وہ سسٹم آ رہا ہے، لیکن انڈیا میں ایک سسٹم ہے، کسی کو پیچھے کرنا ہے تو تم کو آگے جانا ہے. مطلب ایک سیڑھی پہ چڑھا تو اس کو کھینچ دو پھر تم کو آگے جانا، نہیں، اس کو چڑھنے دو سیڑھی پر، تم کو ایک نئی سیڑھی بنانا اور تم کو اس سے آگے جانا. تو آگے والا مزاج رکھنا، کسی کو پیچھے نہیں کرنا. یہ آپ کے بچوں کو آپ کو نصیحت کرنا ہوگی. اور انشاءاللہ آخری پوائنٹ جو آج کا ہمارا ہوگا بہت امپورٹنٹ، ڈیجیٹل ایج کی ہم بات کریں، 10 پوائنٹ ہوگا میرا، وہ یہ ہے کہ اسمارٹ فونز، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے اس دور کے اندر، سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر آپ کو بہت سنجیدگی سے اور بہت سوچ اور سمجھ کے ساتھ یاد رکھیے کام کرنا ہے. تو یہ بہت سوچ وچار کر کے ہم کو کرنا ہے آج کے دور میں. بلکہ میں تو کئی پیرنٹس کو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو اس دور میں سوشل میڈیا سے دور رکھیں، یہ زیادہ اچھا ہے. لیکن یہ افسوس کی بات ہے، مجھے کہنا ہی پڑے گا، کتنے لوگوں کے بچے جو سوشل میڈیا سے آج دور ہیں. آج آپ دیکھیے ماں باپ کی محبت بچوں کے پاس نہیں رہی. کیوں نہیں رہی؟ کیوں نہیں رہی بتائیے. دیکھیے ایک والد گھر میں داخل ہوا تو بچہ آج کیا مانگتا ہے والد سے؟ جیب میں ہاتھ ڈال کے سیدھا ہینڈ سیٹ نکالیں گا. اگر والد نے ایک دن کہا آج ہینڈ سیٹ میں نے ریپیئر کو ڈالا تو بولتا ابا آج گھر پہ کیا ہوا؟ آپ بھی باہر رہتے تو سکون ہی رہتا تھا، ہینڈ سیٹ نہیں تو آپ کیوں آئے گھر پہ؟ آپ کے پاس آنے کی وجہ کیا ہے؟ یہاں سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آپ سمجھیے اس چیز. یہ ایج جس طرف جا رہا ہے، سوشل میڈیا نے جو تبدیلی لائی اور اس پہ اگر کنٹرول آپ نے نہیں رکھا. اچھا یہ بات بھی سمجھ لیجیے میری، بچے جو ہے آپ جو کہتے ہیں اس کے بنیاد پہ کام نہیں کرتے، بچے جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس بیسس پہ کام کرتے ہیں. یہ رول ہے ان کا. مطلب آپ کی نصیحتوں سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے، آپ کے عمل سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جیسا ایک والد بولا بیٹے انٹرنیٹ جو ہے یہ ٹھیک نہیں رہتا، اس سے بہت نقصان ہوتے ہیں، اور آپ دن بھر اس پہ لگے ہوئے، تو وہ آپ کی اس نصیحت کو کبھی قبول نہیں کریں گے جب تک آپ ایکسپلین نہیں کریں گے. تو کم از کم یہ پلان بنائیے کہ اپنے بچوں کے سامنے اس چیز کو آپ استعمال مت کیجیے. اور اگر آپ کے بچے اس کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں، اب زمانہ ایسا چل رہا ہے، آپ کہاں کہاں کس کس سے بچائیں گے؟ ایڈکٹ ہو چکے ہمارے بچے، ہو رہے نہیں ہو رہے. اسکول سے ڈراپ آؤٹس، بچے اسکول نہیں جا رہے. اس کے بعد جب تک وہ چیز دیکھیں گے نہیں وہ سکون میں نہیں رہتے، نہ آپ کو سکون و چین سے رہتے، کھانا نہیں کھاتے. بہت سارے بچے ایسے جن کے مائیں یا ان کے والد جب تک اسمارٹ فون چالو نہیں کرے وہ کھانا بھی نہیں کھاتا ہے. نہیں، اسمارٹ فون ہاتھ میں دے تو آپ کھلاتے ہیں. آپ کو دوا پلانا ہے، کیسا پلا رہے ہیں آج کل آپ؟ اس زمانے میں تو لوگ بولتے ہیں ٹافی دیں گے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ چلو یہ ویڈیو لگاتی ہے آپ پی لو، کتنی بھی کڑوی دوا پلا دے رہے ہیں. بٹ آپ سمجھ رہے ہیں وہ انٹاکسیکیٹ، مطلب وہ جو ہے ایڈکٹ ہو چکا ہے، اس کو ایک نشہ آتا ہے. کس لیول پر آپ نے اپنی نسلوں کو لے گئے. اب اس لیول پہ لے جانے کے بعد آپ کیا امید کرتے ہیں؟ یہ بچے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا فرمانبردار رہیں گے؟ یہ بچے جو ہے دیندار رہیں گے؟ کیسے؟ چونکہ میجر جو میڈیا کے اندر چیزیں جو چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اور اطاعت کی طرف نہیں بڑھاتی، اور بچوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں مواد. بتائیے بچوں کے لیے کوئی ایسی سیریز جو لوگوں نے بنائی جس سے ہماری نسلوں کو سکھایا جائے؟ کوئی کارٹون سیریز جو مسلمانوں نے بنائی ہو تاکہ ہمارے بچے وہ سیریز کو دیکھیں؟ کوئی ایسی فلمز، کوئی ڈاکیومنٹریز جو ہمارے بچے یا ہمارے گھر نہیں ہے؟ میڈیا کو سب یوز کرتے ہیں، برا بھلا سب بولتے ہیں سب، لیکن اس کو استعمال کر رہے ہیں. کون سا انسان ہے جو یہ بول رہا ہے کہ میڈیا کی بہت برائیاں لیکن اس کے گھر میں ٹی وی نہیں؟ آج پریکٹیکلی ہم نے سولوشن نہیں نکالا، ہم لوگ فیل گئے اس کے اندر. میڈیا کو حرام 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 کہتے کہتے ہم لوگوں نے اس کو مکمل اختیار کر لیا حرام بولتے بولتے. بتائیے کون سے علامہ فہامہ کا گھر باقی جس کے گھر میں ٹی وی نہیں؟ صرف بولتے رہ گئے ہم لوگ. ہمارا کام تھا اس میڈیم کو یوز کر کے اس کے اندر اتر کر اس کی برائیوں کو چھوڑ کر اس کی خیر کو ہم اگر اجاگر کرتے تو کئی حرام دکانوں میں حلال دکان بھی تو اسٹور کھلی ہوتی. اگر میڈیا کے اندر ایک بازار ہے اس میں سب کچھ بک رہا ہے اچھا اور برا، تو اچھا بیچنے والے کیوں کھڑے نہیں ہیں اس کے اندر؟ تو یہ مسئلہ ہو گیا. اب کنٹینٹ نہیں، آپ کیا دکھا رہے؟ کارٹونز. کارٹون دیکھ کر آپ کے بچے کی زندگی کارٹون بن جاتی ہے، آپ پریشان ہیں. ریئل لائف میں وہ نہیں. پہلے شروعات ہوتی ہے کارٹونز، شروعات ہوتی ہے واٹس ایپ کی، آپ کی ویڈیوز براؤز کرتا ہے. نیکسٹ وہ یوٹیوب یوز کرنا شروع کرتا ہے جس کے اندر وہ وائس یوز کرتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اپنے کارٹونز دیکھ لیتا ہے. یہ فیس کارٹون کا بہت دن نہیں چلتا، چونکہ کارٹون دیکھتے دیکھتے انسان کی فطرت کیا وہ اگتا جاتا ہے. کارٹونز ختم ہونے کے بعد وہ نیکسٹ فیز میں جاتا ہے، جنرل فلمز
جو ڈاکومنٹریز ہوتی ہے وہ نیکسٹ فیز میں جاتا ہے. اس کے بعد ہارڈ کور فلمز, ویسی فلم جو بالکل بڑوں کے لیے بنی ہوئی ہے, بچوں کے لیے نہیں, خون خرابہ مار دھاڑ جس کے اندر ہوتی ہے, جو بچوں کے لیے بالکل صحیح نہیں, ٹھیک ہے, چونکہ لا اینڈ آرڈر توڑنے والی بات ہے. اور اس کے بعد جو نیکسٹ فیز آتا ہے وہ فیز سب سے بھیانک ہے, لیکن اس کو بھی میں بولتا ہوا چلوں, اس فیز سے بہت ساری مسلم مائیں اور باپ گزر رہے ہیں. لوگ میرے پاس آ کے بولتے ہیں بچوں کی کاؤنسلنگ کے لیے کوئی طریقہ بتائیے, ہمارا بچہ پورن ایڈکٹ ہو چکا ہے, اشلیل پکچریں دیکھنے کا عادی بن چکا ہے. عمر کیا ہے, 6 سال 7 سال 8 سال اور 9 سال. میں بتا رہا ہوں پرسنلی لوگ آ کے میرے سے کاؤنسلنگ کرا رہے ہیں 6 سال کے بچوں کی. آپ یقین نہیں کریں گے, لیکن یہ کیسز وہ ہے جو دھڑلے سے ہو رہے ہیں. ہر آدمی پریشان ہے. کسی نے خاموشی سے دیکھا تو ماں کے تو ہوش اڑ گئے, اس نے زندگی میں سوچا نہیں تھا کہ ایسی فلمیں ہوتی ہوں گی. دیکھا تو اس کے بولتے نا ہوش اڑ گئے, لیکن آپ کچھ نہیں کر سکتے. کیا کریں, اچھا کس منہ سے بولیں گے اس کے بعد کہ یہ بچہ یہ دیکھ رہا ہے. یہ سٹارٹ ہے, یہیں سے شروع ہوتا ہے. اب پیرنٹنگ کا جہاں معاملہ ہے, ایجوکیشن بھی برباد ہوتا ہے, اس کی لائف بھی برباد ہوتی ہے, اس کی سوچ اور سمجھ برباد ہوتی ہے, اس کی فن اور صلاحیتیں برباد ہوتی ہے, سب کچھ چلا جاتا ہے آپ کی غلط اس سے. تو آپ کو کیا کرنا ہے, کیا اسمارٹ فون پھینک دیں, تمام دنیا سے دور ہو جائے؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں اس کو یوز کیجیے 2 گھنٹہ میکسیمم, جو کہ 4 سال کے اوپر کا بچہ ہو تو. یہ میں وہ بتا رہا ہوں جو WHO کے انہوں نے بتایا کہ چونکہ یہ ناممکن ہے کہ بچوں سے دور رکھے, تو 2 آورز کا دے رہے 4 ایئرس کے بعد. اور اگر 2-3 سال کا بچہ تھا تو کہہ رہے ہینڈ سیٹ تو پریفریبل نہیں ہے, ٹی وی پہ دیکھے, کیونکہ ٹی وی بڑا ہوتا ہے. میں اب ٹی وی دیکھو بول کے نہیں بول رہا ہوں. اب ایک آدمی ایڈکٹڈ ہے, شراب پیتا 10 بوٹل, تو اس کا علاج کیسا ہوتا ہے جو لوگ جانتے ہیں ڈاکٹر, وہ 9 بوٹل 8 بوٹل 7 بوٹل یہ پھر اس کے بعد الٹرنیٹ کچھ میڈیسن, اور اس کے بعد چھوٹتا ہے اس کا, ٹھیک ہے. تو لہٰذا بڑا اسکرین ہونے سے آنکھوں پہ اتنا پریشر نہیں آتا ہے. تو 2 سال کا بچہ ہے تو آدھا گھنٹہ اگر دیکھ لے چلتا ہے. یہ چھوٹا ہوتا ہے, دکھتا بھی نہیں ہے, 2 بچے بیٹھ کے غور سے دیکھ رہے ہیں, آنکھیں خراب ہوتی ہے, بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں. تو بڑا اسکرین پہ چھوٹا بچہ آدھا گھنٹہ, 4 سال سے اوپر 2 گھنٹے تک ایٹ میکس دیکھ سکتا ہے. لیکن آج ہمارے بچوں کا حال یہ ہے, کیونکہ ہم کو خالی وقت چاہیے. آپ کو دعوت میں جانا ہے, آپ کو فری رہنا ہے, آپ کو بزنس کا کام کرنا ہے, آپ کو کھانا سکون سے بنانا, آپ نے اس کے ہاتھ میں کیا دے دیا, موبائل. آپ نہیں جانتے ہیں یہ اوپن نیٹ ورک جو ہوتے ہیں, جس کو ہم کہیں گے انٹرنیٹ, جس کے اندر کوئی جس کو کہیں گے روک ٹوک نہیں ہے, ہر چیز ایکسس ہو جاتی ہے بہت آسانی سے چند بٹنوں پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں آگے آنے والی نسلیں کیسی ہوں گی بتاؤ مجھے, جبکہ میڈیا میں ہمارا کوئی پریزنٹیشن نہیں, تو ہمارا مواد تو وہاں ہی نہیں. سمجھ رہے آپ, تو کیسے مجھے بتاؤ, آپ بتاؤ کیا سلوشن آپ کیا نہیں ہے. تو آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کریں گے کہ آپ اس چیز میں نہ ہو جب بچے سامنے ہو. آپ یوز کیجیے, آپ کے آفس کا کام کرنا ہے بچوں کے سامنے, کہ آپ جائیے ہم آفس سے کام کر رہے ہیں, جب ہم فری ہوں گے تو آپ کے ساتھ ہوں گے, اس کے بعد آپ کے ساتھ ہوں گے, تب موبائل کا استعمال نہیں ہوگا. ہم آپ کے ساتھ گھوم رہے تو آپ کے ساتھ گھوم رہے, دوسرا کچھ کام نہیں کر رہے, سمجھ رہے. تو آپ کو عمل سے بتانا ہوگا کہ دیکھو بچوں میں بھی اس سے دور رہتا ہوں, تب بچے بھی پھر عمل کریں گے. ورنہ یہ جو ایڈکشن ہے نا, میں آپ کو پریڈکشن نہیں کر رہا ہوں, میں کوئی پیشن کوئی نہیں کر رہا ہوں, لیکن آپ یہ بات یاد رکھیے, یہ چیز اگر اسی رفتار سے چلتی رہی تو یہ دن دور نہیں جب ہم اپنے 2-3 مہینے کے بچوں کو تو دکھائی رہے ہیں. مان لو آپ کو بیلٹ باندھتی, بہت ساری مائیں سر پہ یہاں لگا دے رہی اپنا فون, بچے کو کھانا کھلا رہی, ابھی کتنے مہینے کا, 4 مہینے کا, آپ اندازہ لگائیے. تو یہ نسلیں قرآن و سنت جو کہ ریئل لائف ہے, اور یہ میڈیا ایڈونچر اور ایک ایسی زندگی بتاتی ہے جو ریئل نہیں ہوتی ہے, وہ دیکھنے کے بعد ریئل لائف میں جی سکیں گے, ریئل لائف ورک کر سکیں گے. ان کو محنت پسند ہوگی. جہاں ایک آدمی 3 گھنٹے مالدار ہو کے پوری دنیا پہ قبضہ کر لے رہا ہے, وہ بچہ کیا پوری زندگی لگائے گا, اور اس کو ریئل لائف ہیروز, انبیاء کی زندگی اور صحابہ کی زندگی اس کو لیں گے. اتنا ٹائم لگا, یہ تو ضرورت ہی نہیں تھی. یہ ریئل لائف ہیرو, ہمارے ہیرو ایڈونچر میں یہ 2 گھنٹے میں پوری دنیا پہ قبضہ. اور رول توڑنا تو کوئی بات ہی نہیں ہے, قانون کو توڑنا, ہر فلم کا میسج یہ قانون توڑنا. کون سی فلم میں آپ نے دیکھا کہ ہیرو نے گنڈے کو پکڑا لے جا کے عدالت میں پیش کیا, پھر پیشیاں چلی سے ریئل لائف میں 10-20 سال چلتی, اس کے بعد سنوائی اور پھر نتیجہ ہے نہیں, خود ہی ڈیسیجن میکر, اس کا اڑا دیا, اس کو مار دیا, اس کو لے کے بھاگ گئے, سب کچھ کر رہا. تو یہ بچے کیسے اطاعت گزار بنیں گے, فرمانبردار بنیں گے, دین پہ چلیں گے؟ بہت سنجیدگی سے. اگر آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں, بچوں کو فون دیتے ہیں, بہت لمٹ میں دیجیے, مانیٹر کیجیے, دیکھیے, اور لمٹ میں رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ خود دیکھتے رہیے وہ کیا دیکھ رہے ہیں. چھوٹی اسکرین کے بدلے ہو سکتا ہے بڑی اسکرین پہ دکھائیے کوئی چیز جو ان کے فائدے کی ہو, اور ان کا انٹرسٹ اس میں جگائیے. اگر بچے انٹرسٹ نہ ہے تو اس میں انٹرسٹ جگائیے. امام مالک رحمہ اللہ کا ایک واقعہ بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. امام مالک رحمہ اللہ جب چھوٹے تھے تو انہوں نے کچھ گانے والوں کو دیکھ لیا, وہ بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنی زندگی کا ایم بنا لیا. امام مالک جانتے ہیں بہت پائے گئے کہ امام 4 امام بولتے اس میں سے ایک ہے, تو انہوں نے اپنا ایم بنا لیا, میں سنگر بنوں گا. امام مالک سنگر بننا چاہتے تھے. ان کی والدہ نے جیسی سنا کہ میرا بیٹا یہ چاہ رہا ہے, وہ بڑی پریشان ہوئی.
پھر انہوں نے پلان کیا. دیکھیے ماں ہے بچے کو جانتی ہے, ماں بچے کی نفسیاتی جس کو کہیں گے نا وہ سب جانتی ہے. تو ان کی والدہ نے پلان کیا. کیا پلان کیا؟ انہوں نے کہا سب سے پہلے تو میں امام مالک کو مطلب مالک کو اپنے بیٹے کو ایسے کپڑے پہناؤں گی جیسے علماء وغیرہ اس زمانے کے پہنتے تھے, تاکہ وہ ان سے متاثر ہو, ان کا لباس کی اس طرف وہ کریں گے. پہلا کام لباس. اس کے بعد وہ خود جایا کرتی امام مالک کو لے کر اور علم کی فضیلت بتاتی تھی, علماء کی مجلس میں لے جاتی, مسجد نبوی میں لے جاتی, اور امام مالک جب تک پڑھ کر آتے باہر بیٹھی رہتی کہ میرا بیٹا باہر آئے گا. جب پڑھ کے آتے تھے امام مالک سے پوچھتی کیا کیا پڑھے آپ نے, اور امام مالک رحمہ اللہ بتاتے میں نے آج یہ پڑھا, آج یہ سیکھا, فلاں سیکھا. اس کے بعد ان کی والدہ کہتی کہ اسکول کے بعد بھی مدرسے کے بعد بھی میرے بیٹے تھوڑی دیر ذرا ان کے ساتھ بیٹھنا علماء کے, تمہیں علم حاصل ہوگا. اور اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ نے میرا دل بدل دیا. جب چھوٹے تھے تو ان کا وہ ایم تھا, دل بدل دیا اور وہ وہاں سے نکل کر کیا بن گئے؟ امام مالک بن گئے. ان کو آپ سب جانتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. انہوں نے موطا لکھی جو حدیث کی پہلی کمپائل بک تھی, اور بہت پہلے بخاری سے پہلے لکھی. بخاری یہ بات الگ ہے کہ مشہور ہے, لیکن موطا اس سے پہلے لکھی گیا تھی. موطا امام مالک, سمجھ رہے ہیں. امام مالک اور ایک بڑا مسئلہ ان سے چلتا. تو آپ دیکھ رہے ہیں ماں کی کوشش اپنے بچے کے لیے. دوسرا ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا. امام شافعی رحمہ اللہ بہت غریب خاندان سے تھے اور یتیم تھے. ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. ان کی والدہ کو بڑی خواہش تھی کہ میرا بچہ کچھ دنیا میں کرے. ان کا نام محمد تھا, ٹھیک ہے. تو اپنے بیٹے محمد سے وہ کہا کرتی تھی کہ محمد تمہیں پڑھنا لکھنا ہے. جب محمد مدرسے جاتے تو مدرسے میں فیس کا سسٹم تھا, وہ اسکول جب اس زمانے کا اسکول. تو انہوں نے کہا کہ والدہ ٹیچر فیس مانگتے ہیں, تو کہا کہہ دو فیس نہیں. ان کی والدہ نے اسکول میں جا کے کہا کہ میرا بچہ فیس نہیں دے سکتا, پیچھے بٹھاؤ. فیس نہیں دینے والے بچے کو تو کوئی سامنے تو نہیں رکھیں گا, اسکالرشپ تھی نہیں. وہ پیچھے بیٹھتے تھے امام شافعی, اور ان کی والدہ رات میں نکلتی تھی اور جا کر لوگوں کے گھر میں سے جو کچرا پھینکا جاتا اس میں سے پیپر چنتی تھی. چونکہ بک بنانے کو تھا نہیں, وہ پیپر چنتی, سیاہی جو لوگوں کے پاس بازاروں کے اندر جمع ہوتی, جو ویسٹ ہوتی تھی, وہ سیاہی جمع کرتی تھی اور امام شافعی کو لا کے دیتی تھی کہ محمد اس سے لکھا کرو, اس سے پڑھا کرو. امام شافعی جب جاتے تھے, ٹھیک ہے, تو مدرسے میں پیچھے بیٹھتے تھے چونکہ آگے جگہ نہیں تھی. پیپر بہت تھوڑے اور لمیٹڈ ہوتے تھے, ختم ہو جاتے تھے. آگے کہنے لگے پیپر ختم ہو جاتے ہیں, اور میں کوئی شارپ اسٹوڈنٹ تو ہوں نہیں, مطلب اس سینس میں کہ کوئی مالدار آگے نہیں بیٹھتا ہوں, پیچھے مجھے رکھا جاتا ہے, تو میں کیا کروں. تو ان کی والدہ نصیحت کی کہ بیٹا ایک کام کرو, تم اپنی میموری پر ریلائز کرو, لکھنا چھوڑ دو تم سب. اور یہی امام شافعی کی حافظے کا جو ہے راز تھا. امام شافعی رحمہ اللہ کی حافظے کی خصوصیت یہ تھی, آپ ایک بار کسی چیز کو پڑھتے تو دوبارہ کبھی زندگی میں پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں, یاد کر لیتے بائی ہارٹ, چونکہ لکھنے کے مینس اور میڈیم نہیں تھے ان کے پاس. تو دیکھیے ماں, والدین, بچے کے اندر سوچ, کسی کو سنگر بننا ہے تو کسی کو ہکال دیا جا رہا تو نہیں پڑھنا ہے. لیکن ان کی ماؤں نے جب کوشش کی, جبکہ امام شافعی کو تو والد بھی نہیں تھے, یتیم تھے, یاد رکھیں. تو آپ دیکھیے وہ امام شافعی بن گئے, محمد بن ادریس. بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑی شخصیات ہیں اس زمانے کی. آج کے دور کی مثالیں بہت ہیں. تو ہمیں ریئل سینس میں حساس ہو کر اپنے بچوں کی بہت فکر کے ساتھ, بہت سنجیدگی کے ساتھ پلان کر کے, راتوں رات کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. پھر وہ فلموں کے دور میں مت چلے جائیے, ریالٹی بہت الگ ہوتی ہے. بیج لگانے کے بعد 6 مہینے بعد پودا آتا ہے, سال بھر بعد پھل آتا ہے. فلموں میں ڈالتے بیج نکل گیا, کٹائی ہوگی, مالدار بنتے, نہیں ہوتا ریئل لائف میں. اب آپ کو چاک آؤٹ کرنا پڑے گا. پلان کیا پلان ہے ہمارا بچوں کے لیے, اس کے بعد اس کو کیسے ایکسیکیوٹ کریں گے. آپ کے سوشل سٹیٹس, آپ کا سماجی معاملہ, آپ کا رشتوں کا کیا معاملہ ہے, سماج میں آپ کیسے رہتے ہیں, وہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کتنی برائی اور اس میں کتنا آپ پکڑ سکتے, گرفت رکھ سکتے, اتنا کرنا ہے. بس اس بات کو میری ہمیشہ یاد رکھیے, بچوں کو اتنا کھینچ کے رکھیے کہ بس وہ ریلیشن بریک نہیں ہونا. جیسی بریک ہونا تو ادھر ڈھیل چھوڑ دینا, پھر واپس کھینچ کے لانا, پھر لگتا بریک ہوتا پھر چھوڑ دینا, پھر لانا.